علاؤالدین کونیا مئی 1247۔ بالجبر ایسا فیصلہ کر کے بھی میں خاموش رہا، اگرچہ میں جانتا تھا بعد میں مجھے اس پر تعصب ہوگا۔ میں نے کھل کر اس شادی پر کوئی اعتراض نہ کیا، لیکن جس روز کیمیا کی شادی شمس تبریز سے ہونا تھی، میں ایسے شدید سر درد کے ساتھ نیند سے بیدار ہوا جو پہلے میں نے کبھی محسوس نہ کیا تھا۔ میں بستر پر اٹھ بیٹھا اور کسی ڈوبتے شخص کی طرح ہانپنے لگا، اور پھر اپنی خود ترسی پر اپنے آپ سے خفا ہو کر میں نے بار بار اپنے چہرے پر تمانچے رسید کیے۔ ایک گھٹی ہوئی سانس میرے ہونٹوں سے آزاد ہوئی، اور یہی وہ آواز تھی جس پر میں نے جانا کہ میں اب اپنے والد کا بیٹا نہیں رہا تھا۔ میری کوئی ماں نہ تھی، نہ کوئی باپ، نہ کوئی بھائی، اور کوئی کیمیا نہیں۔ میں اس دنیا میں بالکل تنہا تھا۔ میرے دل میں اپنے والد کا جو احترام بچا تھا، رات بھر میں وہ بھی ختم ہو گیا۔ کیمیا ان کے لیے بیٹی جیسی تھی۔ میرا خیال تھا کہ انہیں اس کی پرواہ تھی، لیکن بظاہر جس واحد شخص کی انہیں پرواہ تھی وہ تھا شمس تبریز۔ وہ کیمیا کی شادی اس جیسے شخص سے کیسے کر سکتے تھے؟ کوئی بھی دیکھ سکتا تھا کہ شمس بہت برا شوہر ثابت ہوگا۔ میں نے جتنا اس بارے میں سوچا اتنا ہی یہ واضح ہو گیا کہ صرف شمس تبریز کو تحفظ دینے کی خاطر میرے والد نے کیمیا کی خوشی قربان کر دی تھی، اور اس کے ساتھ میری بھی۔ میں نے سارا دن شادی کی تیاریاں دیکھتے ہوئے انہی سوچوں میں الجھتے ہوئے گزارا۔ گھر کو سجایا گیا تھا، اور جس کمرے میں نئے شادی شدہ جوڑے کو سونا تھا، وہاں سے بدروحیں بھگانے کو اسے عرق کے گلاب سے دھویا گیا تھا، لیکن وہ سب سے بڑی بدروح کو بھول ہی گئے۔ وہ شمس تبریز کو کیسے بھگاتے؟ سپہر تک میں یہ سب مزید جھیل نہ پایا۔ اس تقریب کا حصہ نہ بننے پر پرعزم، جو میرے لیے صرف باعث اذیت تھی، میں نے دروازے کا رخ کیا۔ علاؤالدین ٹھہرو، تم کہاں جا رہے ہو؟ پیچھے سے میرے بھائی کی بلند اور تیز آواز آئی۔ میں آج شب ارشاد کے گھر ٹھہروں گا، میں نے اس کی جانب دیکھے بغیر جواب دیا۔ دیوانے ہو گئے ہو؟ تم شادی کے لیے رک کیوں نہیں سکتے؟ اگر بابا نے سنا تو انہیں دکھ ہوگا۔ میں نے اپنے اندر غصے کو ابلتے ہوئے محسوس کیا۔ ان دلوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو بابا توڑ رہے ہیں؟ تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ بابا نے اس شادی کا انتظام صرف شمس تبریز کو خوش کرنے کی خاطر اور اس لیے کیا ہے کہ وہ دوبارہ بھاگ نہ جائے۔ انہوں نے کیمیا کو چاندی کے تشت میں اسے پیش کیا۔ میرے بھائی نے رنجیدہ دکھائی دیتے ہوئے اپنے ہونٹ بھینچے۔ میں جانتا ہوں کہ تم کیا سوچ رہے ہو، مگر تم غلطی پر ہو۔ تم اسے زبردستی کی شادی سمجھتے ہو، اس نے کہا، جبکہ کیمیا تھی جو شمس تبریز سے شادی کرنا چاہتی تھی، یوں جیسے اسے اس معاملے میں انتخاب کا حق تھا۔ میں نے تڑخ کر جواب دیا، او خدایا، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ میرے بھائی نے اپنے دونوں ہاتھ یوں اٹھاتے ہوئے بے ساختہ کہا جیسے خدا سے مدد طلب کر رہا ہو۔ وہ شمس تبریز کی محبت میں گرفتار ہے۔ دوبارہ ایسا مت کہنا، یہ سچ نہیں ہے۔ میری آواز پگھلتی برف کی مانند چٹک گئی۔ میرے برادر، سلطان ولد نے کہا، برائے مہربانی اپنے جذبات کا پردہ اپنی آنکھوں پر مت ڈالو۔ تمہیں حسد ہو رہا ہے، لیکن حسد کو تعمیری طور پر کسی بڑے مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ عدم یقین بھی مثبت ہو سکتا ہے۔ یہ اصولوں میں سے ایک ہے، اصول نمبر 35۔ اس دنیا میں ہم مماثلت یا یکسانیت سے نہیں بلکہ کھلے تضاد کے باعث آگے بڑھتے ہیں، اور اس کائنات کے متصاد ہم میں سے ہر ایک کے اندر موجود ہے۔ اس لیے کسی مومن کو خود اپنے اندر ایسے کافر سے ملنا چاہیے، اور کسی کافر کو اپنے اندر موجود خاموش مومن کو پہچاننا چاہیے۔ جب تک کہ کوئی انسان کامل کے مقام تک پہنچے، تب تک ایمان ایک بتدریج عمل ہے، اور اس سفر میں اس کے بظاہر متضاد کا ہونا لازم ہے۔ عدم یقین، یہ میرے لیے آخری دن کا تھا۔ ادھر دیکھو، میں ان جذباتی صوفیانہ باتوں سے تنگ آ چکا ہوں۔ اس کے ساتھ مجھے تمہاری بات کیوں سننی چاہیے؟ یہ سب تمہاری غلطی ہے۔ تم شمس تبریز کو دمشق ہی چھوڑ آتے، تم اسے واپس لائے ہی کیوں؟ اگر حالات خراب ہوئے، اور مجھے یقین ہے کہ خراب ہوں گے، تو ذمہ دار تم ہی ہوگے۔ میرے بھائی نے ایسے تاثر کے ساتھ منہ بھینچا جو خوف کی حد کو پہنچ رہا تھا۔ اس لمحے مجھے ہماری زندگیوں میں پہلی بار یہ ادراک ہوا
کہ وہ مجھ سے اور سب سے خائف تھا جو میں کرنے کے قابل تھا۔ وہ بے نگاہ لیکن عجیب طور پر تسلی آمیز احساس تھا۔ ارشاد کے گھر جاتے ہوئے میں نے بدبودار ذیلی گلیوں کا انتخاب کیا تاکہ کوئی بھی مجھے روتے نہ دیکھ سکتا۔ اس دوران میں ایک ہی بات سوچ سکا، شمس تبریز اور کیمیا ایک دوسرے کے قریب تھے۔ شمس کے اپنے بدصورت کھردرے ہاتھوں سے کیمیا کی دودھیا جلد کو چھونے کا تصور ہی میرے نزدیک نفرت انگیز تھا۔ میرے پیٹ میں گرہیں سی پڑ گئیں۔ میں جانتا تھا حد پار کی جا چکی تھی، کسی کو کچھ کرنا چاہیے۔ کیمیا، کونیا، دسمبر 1247۔ بیوی اور شوہر، ہمیں ہونا تو یہی چاہیے تھا۔ ہماری شادی ہوئے 7 ماہ ہو چکے ہیں۔ اس سارے عرصے میں ایک بار بھی شوہر کی حیثیت سے شمس میرے قریب نہیں آئے۔ میں جس شدت سے لوگوں سے یہ حقیقت چھپانے کی کوشش کرتی ہوں، اتنا ہی مجھے شبہ ہے کہ وہ جانتے ہیں۔ بعض اوقات مجھے خدشہ ہونے لگتا ہے کہ میری ذلت میرے چہرے سے ظاہر ہے، میری پیشانی پر لکھی تحریر کی طرح۔ یہ پہلی شے ہے جو مجھے دیکھنے والوں کو نظر آ جاتی ہے۔ گلی میں ہمسایوں سے بات کرتے، باغ میں کام کرتے یا بازار میں پھیری فروشوں سے مول تول کرتے لوگوں، حتیٰ کہ اجنبیوں کو بھی ایک ہی نگاہ میں معلوم ہو جاتا ہے کہ میں شادی شدہ مگر ابھی تک باقرہ ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ شمس تبریز کبھی میرے پاس نہیں آتے، میرے کمرے میں نہیں آتے۔ وہ آتے ہیں۔ جس شام بھی وہ میرے پاس آنا چاہیں وہ پہلے اجازت دیتے ہیں، اور ہر مرتبہ میں ایک ہی جواب دیتی ہوں، بالکل آ جائیے۔ میں کہتی ہوں آپ میرے شوہر ہیں۔ پھر سارا دن میں اپنی سانس روکے یہ امید اور دعا کرتے ان کی منتظر رہتی ہوں کہ اس بار ہماری تکمیل ہو جائے گی۔ لیکن جب وہ بالآخر میرے دروازے پر دستک دیتے تو بس بیٹھ کر باتیں ہی کرنا چاہتے ہیں۔ ساتھ بیٹھ کر کتابیں پڑھنا بھی انہیں پسند ہے۔ ہم نے لیلا و مجنوں، فرہاد و شیریں، یوسف و زلیخا، گلاب و عندلیب، ان عشاق کی داستانیں پڑھی جنہوں نے باوجود ناموافق حالات کے ایک دوسرے سے محبت کی۔ ان داستانوں کے مرکزی کرداروں کی مضبوطی اور عزم کے باوجود مجھے یہ کہانیاں مایوس کن لگیں۔ شاید اس لیے اپنے اندر گہرائی میں یہ بات جانتی تھی کہ میں ایسی محبت کا ذائقہ کبھی نہ چکھ پاؤں گی۔ جب کتابوں کا مطالعہ نہ کرتے تو شمس تبریز سرگرداں یا کلندری صوفیوں کے 40 اصولوں کی باتیں کرتے، مذہب عشق کے بنیادی اصول۔ ایک بار جب وہ کسی اصول کی وضاحت کر رہے تھے، انہوں نے اپنا سر میری آغوش میں رکھ دیا۔ انہوں نے آہستگی سے اپنی آنکھیں موند لیں اور ان کی آواز دھیمی ہو کر سرگوشی میں ڈھل گئی۔ وہ سو گئے۔ میری انگلیاں ان کے لمبے بالوں کو سہلانے لگیں اور میرے لبوں نے ان کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ وہ لمحہ لگتا تھا جیسے ابد تک پھیل گیا۔ پھر انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی۔ مجھے اپنی طرف جھکاتے انہوں نے نرمی سے مجھے بوسہ دیا۔ وہ ہمارے درمیان فرحت بخش ترین لمحہ تھا، لیکن بس اتنا ہی تھا۔ آج تک ان کا جسم میرے لیے انجان بر اعظم کی طرح ہے اور میرا ان کے لیے۔ ان 7 مہینوں میں میں بھی کئی مرتبہ ان کے کمرے میں گئی، لیکن ہر بار میں بغیر اطلاع ہی جاتی ہوں۔ میرا دل بے چینی سے سکڑ جاتا ہے، کیونکہ میں کبھی نہیں بتا سکتی کہ وہ میرا خیر مقدم کیسے کریں گے۔ شمس تبریز کے مزاج کی پیش گوئی ممکن نہیں۔ کبھی کبھار وہ اتنے گرم جوش اور محبت بھرے ہوتے ہیں کہ میں اپنا سارا دکھ درد بھول جاتی ہوں، لیکن پھر بعض اوقات وہ بہت تند خو ہو جاتے ہیں۔ ایک بار انہوں نے یہ کہتے زور سے دروازہ مجھ پر بند کر دیا کہ وہ تنہائی چاہتے تھے۔ میں نے سیکھ لیا ہے کہ برہم نہ ہوں، بالکل جیسے میں یہ سمجھ چکی ہوں کہ وہ گہرے مراقبے میں ہوں تو مخل نہیں ہونا ہے۔ شادی کے بعد کئی مہینوں میں نے دوسروں سے زیادہ اپنے سامنے دکھاوا کیا کہ میں مطمئن تھی۔ میں خود کو مجبور کرتی کہ میں شمس تبریز کو شوہر کے سوا کچھ بھی سمجھوں، دوست، ساتھی، معلم، رفیق، حتیٰ کہ بیٹا بھی۔ دن کے مطابق، ان کے مزاج کے مطابق میں انہیں ایک یا دوسرا کردار دیتی اور اپنے تخیل میں انہیں مختلف لباس اور روپ دیتی، اور کچھ عرصہ تو اس سے فائدہ بھی ہوا۔ کسی توقع کے بغیر میں ان سے گفتگو کی منتظر رہنے لگی۔ مجھے بے حد مسرت ہوتی کہ جب وہ میرے خیالات کی تعریف کرتے اور مزید تخلیقی پن سے سوچنے کو میری حوصلہ افزائی کرتے۔ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا، اور وقت کے ساتھ میں نے جانا کہ میں بھی انہیں کچھ سکھا سکتی تھی، جیسا کہ خانگی زندگی کی خوشیاں جن کا ذائقہ انہوں نے پہلے کبھی نہیں چکھا تھا۔ آج تک میرا خیال ہے کہ میں انہیں اس طرح ہنسا سکتی ہوں جیسے اور کوئی نہیں ہنسا سکتا،
لیکن یہ سب کافی نہیں تھا۔ میں نے جو کچھ بھی کیا، میں اپنے ذہن کو اس سوچ سے آزاد نہیں کروا سکی کہ وہ مجھ سے محبت نہ کرتے تھے۔ مجھے کوئی شبہ نہ تھا کہ وہ مجھے پسند کرتے تھے، میرا بھلا چاہتے تھے، لیکن یہ پسند محبت کے قریب تک نہ تھی۔ یہ اتنا رنج بھرا خیال تھا جو مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا، میری روح و بدن کو کتر رہا تھا۔ میں اپنے ارد گرد لوگوں سے، دوستوں اور ہمسایوں سب سے بالکل لا تعلق سی ہو گئی۔ اب میں اپنے کمرے میں رہنے اور مردہ لوگوں سے بات کرنے کو ترجیح دیتی۔ زندہ لوگوں کے برعکس مردے کسی کے متعلق رائے قائم نہیں کرتے، فیصلے نہیں سناتے۔ مردوں کے علاوہ میری واحد دوست گل صحرا تھی۔ ہم دونوں ہی عام لوگوں سے الگ تھلگ رہنا چاہتی تھیں اور یوں ہم گہری دوست بن گئی تھیں۔ وہ اب صوفی ہے، وہ کعبہ خانے کو پیچھے چھوڑ کر خلوت گزین ہو چکی ہے۔ ایک مرتبہ میں نے اسے بتایا تھا کہ حوصلے اور عزم کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنے پر مجھے اس پر رشک آتا ہے۔ اس نے اپنا سر ہلایا اور کہنے لگی، لیکن میں نے زندگی نئے سرے سے شروع نہیں کی، میں نے بس یہ کیا کہ موت سے پہلے مر گئی۔ آج بالکل مختلف وجہ کی بنا پر میں گل صحرا سے ملنے گئی۔ میں نے اپنا اطمینان قائم رکھتے ہوئے اس سے سکون سے بات کرنے کا سوچا تھا، لیکن اندر داخل ہوتے ہی سسکیاں بھرنے لگی۔ کیمیا، کیا تم ٹھیک ہو؟ اس نے پوچھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں نے اعتراف کیا۔ میرا خیال ہے کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ یقیناً، اس نے کہا، میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ شمس تبریز کی بات ہے، وہ میرے قریب تک نہیں آتے، میرا مطلب ہے اس طرح سے نہیں۔ میں بات کرتے حق لائی، لیکن کسی طور پر میں نے اپنا جملہ مکمل کر ہی لیا۔ میں خود کو ان کے لیے پرکشش بنانا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے یہ سب سکھاؤ۔ گل صحرا نے گہری سانس بھری، تقریباً ایک آہ۔ میں نے حلف اٹھایا تھا کیمیا، وہ پریشان لہجے میں بولی۔ میں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ پاک اور خالص رہوں گی اور کبھی اس بارے میں سوچوں گی بھی نہیں کہ کوئی عورت کسی مرد کو کیسے خوش کر سکتی ہے، لیکن تم اپنا عہد نہیں توڑو گی، تم تو صرف میری ہی مدد کرو گی۔ میں نے التجا کی۔ وہ میں ہوں جسے یہ سب سیکھنا ہے کہ شمس تبریز کو خوش کیسے کروں۔ شمس تبریز صاحب بصیرت شخص ہیں، گل صحرا نے اپنی آواز دھیمی کرتے ہوئے کہا، یوں جیسے وہ خائف ہو کہ کوئی اور سن نہ لے۔ میں نہیں سمجھتی کہ ان تک پہنچنے کا یہ طریقہ صحیح ہے، مگر وہ ایک مرد بھی تو ہیں، ہے نا؟ میں نے دلیل دی۔ کیا تمام مرد آدم کے بیٹے اور اپنی جبلت سے مجبور نہیں؟ صاحب بصیرت ہوں یا نہ ہوں، ہم سب کو جسم تو بخشا ہی گیا ہے، حتیٰ کہ شمس تبریز کا بھی ایک جسم ہے نا؟ ہاں، لیکن گل صحرا نے اپنی تسبیح تھام لی اور دانے گرانے لگی۔ اس کا سر تفکر کے عالم میں ایک طرف کو ذرا جھکا ہوا تھا۔ اوہ خدا را، میں نے استدعا کی، صرف تم ہو جسے میں شریک راز کر سکتی ہوں۔ 7 مہینے ہو چکے ہیں، ہر صبح میں اپنے سینے پر ایک بوجھ سا لیے بیدار ہوتی ہوں، ہر شب میں روتے روتے سوتی ہوں۔ میں اس طرح نہیں جی سکتی، مجھے اپنے شوہر کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ گل صحرا نے کچھ نہ کہا۔ میں نے اپنا سر پوش اتارا، اس کا سر تھاما اور اسے اپنی جانب دیکھنے پر مجبور کیا۔ میں نے کہا، کیا میں اس قدر بدصورت ہوں؟ بالکل نہیں، کیمیا تم ایک حسین لڑکی ہو۔ پھر میری مدد کرو، مجھے مرد کے دل میں اترنے کے طریقے سکھاؤ۔ میں نے اصرار کیا۔ مرد کے دل کا راستہ کبھی کبھار عورت کو خود اس سے دور لے جاتا ہے میری پیاری، گل صحرا نے بدشگونی سے کہا۔ مجھے پرواہ نہیں، میں نے کہا، یہ جہاں بھی لے جائے گا میں جانے کو تیار ہوں۔ طوائف، گل صحرا، کونیا، دسمبر 1247۔ کیمیا بہتے آنسوؤں میں مدد کے لیے التجا کرتی رہی۔ اس کا چہرہ سوج گیا اور ہانپتے ہوئے اس کا سینہ اوپر نیچے ہوتا رہا، یہاں تک کہ میں نے اسے بتایا کہ میں اس کی مدد کو تیار ہوں۔ اسے تسلی دیتے ہوئے بھی اپنے دل میں میں جانتی تھی کہ یہ سب بے فائدہ تھا۔ میں جانتی تھی کہ مجھے اس کے مطالبوں کے سامنے ہار نہیں ماننی چاہیے۔ ابھی بھی میں حیران ہوں کہ میں اس متوقع المیہ کو کیوں سمجھ نہ پائی۔ احساس جرم میں گھری میں بار بار خود سے پوچھتی ہوں کہ میں اتنی سادہ لوح کیسے ہو سکتی تھی، اور کیوں کر میں نہیں دیکھ سکتی تھی کہ حالات ایسا دردناک موڑ لے سکتے ہیں۔ لیکن جس روز وہ مدد مانگنے میرے پاس آئی تھی، کوئی صورت نہ تھی کہ میں اسے خالی ہاتھ لوٹا دیتی۔ مجھے سکھاؤ برائے مہربانی، اس نے مجھ سے التجا کی۔ وہ ہاتھ اپنی گود میں رکھے بیٹھی تھی، اس تمیزدار لڑکی کی طرح جیسے اس کی پرورش کی گئی تھی۔ اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے اس کے پاس امید کی کوئی وجہ نہ رہی ہو،
اور پھر بھی وہ پرامید ہو۔ اس میں کیا برائی ہو سکتی تھی؟ میرا دل اس کی محبت میں ڈگمگایا اور میں نے سوچا، خدا را، وہ جسے لبھانا چاہتی تھی وہ اس کا شوہر ہی تو تھا، کوئی اجنبی تو نہیں تھا۔ اس کا صرف ایک مقصد تھا، محبت۔ بھلا اس کا نتیجہ کیسے غلط نکل سکتا تھا؟ اس کا عشق پرشدت ہو سکتا تھا لیکن جائز، حلال تھا، ہے نا؟ حلال عشق۔ مجھے اپنے اندر کہیں کوئی جال محسوس ہوا، لیکن چونکہ یہ سارا معاملہ خدا کا ہی تھا مجھے اس میں کوئی برائی نظر نہ آئی۔ یوں میں نے کیمیا کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ دیہاتی لڑکی جس کے نزدیک سجنا سورنا بس یہ تھا کہ ہاتھوں پر حنا لگا لی جاتی، میں نے اسے سکھایا کہ خود کو مزید پرکشش اور خوبصورت کیسے بنایا جائے۔ وہ بہت ذہین طالبہ تھی، سیکھنے کی شوقین۔ میں نے اسے سکھایا کہ خوشبودار غسل کرے، خوشبودار تیل اور روغن سے جلد کو نرم و نازک بنائے اور شہد کا لیپ کرے، بالوں کی چوٹیوں میں گوندنے کو عنبرین موتی اسے دیے تاکہ اس کے بال دیر پا شیریں خوشبو میں بسے رہیں۔ استر خدوس، لیونڈر، ہابونی، اکلیل کوہستانی، جنگلی پودینہ، سوسن، مرو اور زیتون کا تیل۔ میں نے ان سب کا استعمال سمجھایا اور بتایا کہ رات کو کون سی لبان سلگائے۔ پھر میں نے اسے اپنے دانتوں کو سفید کرنا، ہاتھوں اور پیروں کے ناخنوں کو حنا سے رنگنا، آنکھوں میں اور بھووں پر کاجل لگانا، ہونٹوں اور رخساروں کو سرخ کرنا سکھایا۔ میں نے بتایا کہ کیسے وہ اپنے بالوں کو ریشمی چمکدار اور اپنے بدن کو گداز دلکشی کو بڑھانے کو کیا کرے۔ ہم ساتھ بازار کی ایک دکان پر گئے جسے میں اپنے ماضی کے حوالے سے جانتی تھی۔ وہاں سے ہم نے ایسے ریشمی لباس اور ریشمی زیریں لباس خریدے جنہیں اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا نہ چھوا تھا۔ پھر میں نے اسے مرد کے سامنے رقص کرنا اور اس جسم کو استعمال کرنا سکھایا جو خدا کی عطا تھا۔ 2 ہفتوں کی محنت کے بعد وہ تیار تھی۔ اس سے پہر میں نے کیمیا کو شمس تبریز کے لیے یوں تیار کیا جیسے کوئی گدڑیا قربانی کی بھیڑ تیار کرتا ہے۔ پہلے اس نے گرم پانی سے غسل کیا، اپنی جلد کو صابن سے رگڑا اور اپنے بالوں میں خوشبودار تیل ڈالا۔ پھر میں نے اسے وہ لباس پہننے میں مدد دی جو کوئی عورت صرف اپنے شوہر کے لیے ہی پہن سکتی تھی، اور اس کے لیے بھی زندگی میں صرف 1 یا 2 بار ہی۔ میں نے اس کے لیے سرخ لبادے اور سنبل کے پھولوں سے سجے ایسے گلابی پیرہن کا انتخاب کیا جس میں اس کا بدن نمایاں ہوتا۔ آخر میں نے اس کے چہرے پر روغن لگایا، اس کے ماتھے پر میں نے موتیوں کا جھومر سجایا۔ وہ اس قدر حسین دکھائی دے رہی تھی کہ میں اس سے اپنی نظریں نہ ہٹا پا رہی تھی۔ اس سب تیاری کے بعد کیمیا مزید کوئی ناتجربہ کار شرمیلی لڑکی دکھائی نہ دے رہی تھی، بلکہ آتش عشق کے فروزاں کوئی عورت دکھائی دیتی تھی، ایسی عورت جو اپنے محبوب کی خاطر کوئی بھی بے باک قدم اٹھانے کی تیاری میں ہو، اور اگر ضروری ہوا تو ہر قیمت چکانے کو تیار ہو۔ اس کا جائزہ لیتے ہوئے مجھے قرآن پاک کی زلیخا اور حضرت یوسف سے متعلق آیت یاد آ گئی۔ کیمیا کی طرح زلیخا بھی ایک ایسے شخص کی چاہت میں گرفتار ہو گئی تھی جو اس کی تحریک کا کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ جب شہر کی عورتوں نے اس کے خلاف افواہیں پھیلانا شروع کیں تو زلیخا نے ان سب کو دعوت پر مدعو کیا، اور اس نے پھل تراشنے کو ہر ایک کو چھری دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے آؤ۔ جب عورتوں نے ان کو دیکھا تو ان کا روب حسن ان پر ایسا چھا گیا کہ پھل تراشتے ہوئے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ بول اٹھیں، اللہ پاک ہے، یہ کوئی فرشتہ ہے، یہ کوئی بشر تو نہیں۔ حضرت یوسف کے لیے ایسی چاہت پر کون زلیخا کو الزام دے سکتا تھا؟ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ دروازے سے باہر قدم رکھنے کو تیار کیمیا نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالنے سے پہلے بے تابی سے پوچھا، تم بے حد نازک اور حسین لگ رہی ہو۔ میں نے کہا، تمہارا شوہر نہ صرف آج تم سے وصل چاہے گا بلکہ وہ کل تمہارے پاس واپس لوٹ آئے گا۔ کیمیا اس قدر شرمائی کہ اس کے گال گلگوں ہو گئے۔ میں ہنس دی اور ذرا توقف کے بعد وہ بھی اس ہنسی میں شریک ہو گئی۔ اس کی ہنسی مجھے سورج کی دھوپ کی طرح گرما رہی تھی۔ میں نے جو کہا تھا اس سے میری مراد تھی کہ مجھے بھروسہ تھا کہ وہ شمس تبریز کو اپنی طرف مائل کرنے میں اسی طرح کامیاب رہے گی جیسے رس بھرا پھول شہد کی مکھی کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ تاہم اس کے دروازہ کھولنے سے پہلے جب ہماری نگاہیں ملی تو میں نے اس نگاہ میں بے یقینی کا شائبہ پایا۔ اچانک میرے معدے میں بھل پڑا، تقریباً پیش آ گئی کہ کچھ برا رونما ہونے کو تھا، لیکن میں نے اسے روکا نہیں۔ مجھے بہتر طور پر معلوم ہونا چاہیے تھا، مجھے اس کے رونما ہونے کا علم ہونا چاہیے تھا۔ جب تک میں زندہ ہوں میں خود کو کبھی معاف نہ کروں گی۔
کیمیا، کونیا، دسمبر 1247۔ بے باک، تند و تیز اور ذہین شمس تبریز محبت کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن ایک شے ہے جس سے وہ بالکل ناواقف ہیں: یک طرفہ محبت کا کرب۔ جس شام گل صحرا نے مجھے تیار کیا، میں ایسے جوش اور شوق چشمی سے معمور تھی جو مجھے علم نہ تھا کہ مجھ میں موجود تھی۔ میرے بدن پر ریشمی لبادے کی سرسراہٹ، مجھ سے اٹھتی خوشبو، میری زبان پر گلاب کی پتیوں کا ذائقہ، اس سب سے مجھے عجیب سا احساس مگر غیر معمولی طور پر بہادری محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے شیشے میں اپنا عکس دکھائی دیا۔ میرا بدن فربا تھا نہ ہی دودھیا، اور میرا سینہ اتنا فراخ نہ تھا جیسا میں چاہتی، لیکن پھر بھی میرے خیال میں خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے گھر میں سب کے سو جانے تک کا انتظار کیا، پھر میں نے خود کو ایک موٹی سی شال میں لپیٹا اور دبے قدموں چلتی شمس تبریز کے کمرے تک پہنچی۔ کیمیا، مجھے تمہاری آمد کی توقع نہیں تھی، انہوں نے دروازہ کھولتے ہی کہا۔ مجھے آپ سے ملنا تھا، میں نے کہا، اور ان کے مجھے بلانے کا انتظار کیے بغیر اندر داخل ہو گئی۔ کیا آپ برائے مہربانی دروازہ بند کر دیں گے؟ شمس تبریز الجھن میں نظر آئے، لیکن میں نے جو کہا تھا انہوں نے کیا۔ جب کمرے میں ہم دونوں تنہا ہوئے، مجھے حوصلہ مجتمع کرنے میں چند لمحے لگے۔ میں نے ان کی جانب پشت کی اور پھر ایک جھٹکے سے اپنی شال اتار دی اور لبادہ ہٹا دیا۔ تقریباً فوراً ہی مجھے اپنے شوہر کی حیران نگاہوں کا بوجھ اپنی پشت، گردن سے پیروں تک محسوس ہوا۔ جہاں کہیں ان کی نگاہ نے مجھے چھوا، مجھے حدت محسوس ہوئی، لیکن وہ حدت، چاہے اب وہ حقیقی تھی یا اپنے ہی جان میں میرا تصور، اس کی جگہ تیزی سے اس سرد خاموشی نے لے لی جو کمرے میں اتر آئی تھی۔ اندیشے کے عالم میں اپنے دھڑکتے سینے کے ساتھ میں شمس تبریز کے سامنے ترغیب انگیز حوروں کی طرح کھڑی رہی۔ اس بوجھل خاموشی میں ہم باہر شہر سے گزرتی غضبناک ہوا کی سنسناہٹ کو سنتے کھڑے رہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ تم کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے سرد مہری سے پوچھا۔ بولنے کے لیے مجھے خاصی کاوش کرنی پڑی، لیکن میں یہ کہنے میں کامیاب ہو ہی گئی، میں آپ کو چاہتی ہوں۔ شمس تبریز نے میرے گرد نیم دائرے میں چکر کاٹا اور مجھے اپنی نگاہوں میں دیکھنے پر مجبور کرتے ہوئے میرے عین سامنے آ کھڑے ہوئے۔ میرے گھٹنے جواب دے رہے تھے، لیکن میں نے جنبش تک نہ کی۔ اس کی بجائے میں نے ایک قدم ان کی طرف بڑھایا اور دھیرے سے ان کے ساتھ لگ گئی، اپنے بدن کی گرمی انہیں پیش کرتے ہوئے، بالکل جیسے گل صحرا نے مجھے سکھایا تھا۔ میں نے ان کو سہلایا اور محبت بھرے نرم الفاظ کہے۔ ان کی مضبوط پشت پر ہاتھ پھیرتے میں نے ان کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا، یوں جیسے انہوں نے جلتے چولہے کو چھو لیا ہو۔ شمس ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ گئے۔ تم سمجھتی ہو کہ تم مجھے چاہتی ہو، لیکن تم صرف اپنی انا، اپنی زخمی انا کی ناز برداری چاہتی ہو۔ میں نے اپنی باہیں ان کی گردن میں حمائل کی اور انہیں بوسہ دیا، بالکل جیسے گل صحرا نے مجھے بتایا تھا۔ ان کے ہونٹوں کا ذائقہ سیاہ بیروں جیسا تھا، ترش و شیریں، لیکن جیسے ہی میں نے خیال کیا کہ مسرت کی کسی لہر نے ہمیں باہم جوڑ دیا تھا، شمس نے مجھے روک کر پرے دھکیل دیا۔ میں تم سے نا امید ہو گیا ہوں کیمیا، شمس تبریز نے کہا۔ اب کیا تم برائے مہربانی میرے کمرے سے جا سکتی ہو؟ ان کے الفاظ جس قدر بھی تلخ تھے، ان کے چہرے سے کسی احساس کی پرچھائی تک نہ گزری، کوئی غصہ، نہ ہی کوئی ہلکی سی جھنجھلاہٹ، اور میں نہ بتا سکی کہ مجھے کس بات سے زیادہ دکھ پہنچا تھا، ان کے الفاظ کی چبھن سے یا پھر ان کے چہرے کی تاریکی سے۔ مجھے اپنی زندگی میں اتنی ذلت کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اپنا لبادہ اٹھانے میں جھکی، لیکن میرے ہاتھ اتنی شدت سے کانپ رہے تھے کہ اس کا نازک کپڑا میرے ہاتھ سے پھسل گیا۔ اس کی بجائے میں نے اپنی شال اٹھائی، اپنے گرد لپیٹی، سسکیاں بھرتے ہانپتے، اور اب بھی نیم اوریاں میں کمرے سے باہر اور ان سے دور بھاگی، ان کی محبت سے دور، جو اب میں جان گئی تھی کہ صرف میرے تخیل میں موجود تھی۔ میں نے شمس تبریز کو اس دن کے بعد دوبارہ کبھی نہ دیکھا۔ اس روز کے بعد میں اپنے کمرے سے کبھی باہر نہ نکلی۔ میں سارا وقت بستر پر لیٹے گزارتی۔ توانائی اور ہمت سے بڑھ کر مجھ میں باہر نکلنے کی خواہش مر گئی تھی۔ ایک ہفتہ گزرا، پھر دوسرا، پھر میں نے دنوں کا شمار کرنا ہی چھوڑ دیا۔ میرے جسم سے ساری طاقت جیسے نچڑ گئی تھی۔ رفتہ رفتہ مائل با زوال، صرف میری ہتھیلیاں زندہ محسوس ہوتیں۔
انہیں شمس تبریز کے ہاتھوں کا لمس اور ان کی جلد کی حدت یاد تھی۔ مجھے کبھی علم نہ تھا کہ کوئی مخصوص مہک تھی، ایک تیز بو، ادرک کے اچار اور شاہ بلوط کے پتوں جیسی، لیکن ضروری نہیں کہ بری۔ میں اس سے تبھی واقف ہوئی جب یہ مجھے کسی گہری نم دھند میں لپٹے ہوئے میرے کمرے میں تیرنے لگی۔ مجھے تیز بخار رہنے لگا، میری کیفیت ہذیانی ہو گئی، لوگ مجھے دیکھنے آنے لگے، ہمسائیاں اور سہیلیاں۔ کیرا میرے بستر کے سرہانے اپنی سوجی آنکھوں اور راکسی رنگت کا چہرہ لیے بیٹھی رہتی، دوسری جانب گوہر اپنی نرم مسکراہٹ لیے بیٹھی تھی۔ خدا اس کافر کو جہنم واصل کرے، صفیہ نے کہا۔ یہ بیچاری لڑکی اپنی دلکشی کے باعث بیمار پڑ گئی ہے، سب اس کی وجہ سے ہوا۔ میں نے بولنے کی کوشش کی لیکن میرے حلق سے کوئی آواز نہ نکلی۔ تم ایسا کچھ کیسے کہہ سکتی ہو؟ کیا وہ خدا ہے؟ کیرا نے مدد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ تم ایک فانی شخص سے ایسی طاقتیں کیسے منسوب کر سکتی ہو؟ مگر انہوں نے کیرا کی ایک نہ سنی اور وہ کسی کو قائل کرنے کی حالت میں نہ تھی۔ بہر صورت مجھے جلد ادراک ہو گیا کہ میں جو کچھ بھی کہتی یا کرتی نتیجہ ایک ہی رہتا۔ وہ لوگ جو شمس تبریز کو ناپسند کرتے تھے، انہیں میری بیماری کی صورت میں ان سے نفرت کرنے کا ایک عذر اور مل گیا تھا، جبکہ میں انہیں چاہتے ہوئے بھی ناپسند نہیں کر سکتی تھی۔ زیادہ دیر نہ لگی کہ میں عدم موجودگی میں ڈھل گئی، جہاں سب رنگ پگھل کر سفید ہو جاتے ہیں اور سب آوازیں ایک ابدی بھن بھناہٹ میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ میں مزید لوگوں کے چہروں میں امتیاز نہ کر سکتی تھی، نہ کہے گئے الفاظ کو پس منظر میں دور سے سنائی دیتی گنگناہٹ سے زیادہ محسوس کر سکتی۔ مجھے نہیں معلوم کہ کبھی بھی شمس تبریز میرے کمرے میں مجھے دیکھنے آئے، شاید وہ کبھی نہیں آئے، شاید وہ مجھے دیکھنا چاہتے ہوں لیکن کمرے میں موجود عورتوں نے انہیں ایسا نہ کرنے دیا ہو، یہ شاید وہ آئے ہوں اور میرے سرانے بیٹھے رہے ہوں، میرے لیے دیر تک نئے بجائی اور میرا ہاتھ تھاما ہو اور میری روح کے لیے دعا کی ہو۔ میں اس پر یقین کرنا چاہوں گی۔ باہر صورت جو کچھ بھی ہوا اب اس سے کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ مجھے ان پر غصہ تھا، نہ ہی ان پر کوئی خفگی۔ میں بھلا خفا ہو سکتی تھی جبکہ میں خالص آگہی کی ندی میں رواں تھی۔ خدا اس قدر مہربان اور محبت کرنے والا تھا اور اس کے پاس ہر بات کا سبب اور وضاحت موجود تھی۔ ہر شے کے پیچھے کار فرما عشق کا ایک مکمل نظام۔ ریشمی لباس اور خوشبودار نقاب میں ملبوس ہو کر شمس کے کمرے میں جانے کے بعد، بیمار ہونے کے 10 روز بعد، میں خالص عدم وجود کے دریا میں غوطہ زن رہی۔ وہاں جی بھر کے میں تیرتی رہی، آخر کار یہ جانتے ہوئے کہ قرآن پاک کا گہرا ترین مطالعہ کیسا محسوس ہوتا ہوگا۔ لامتناہی بحر میں ایک قطرہ اور یہی بہتے پانی تھے جو مجھے بہا کر زندگی سے موت کی جانب لے گئے۔ ایلا، بوسٹن، 3 جون 2008۔ بوسٹن کبھی بھی اتنا دلکش اور رنگین نہیں رہا تھا، ایلا نے سوچا۔ میں روزانہ نارتھ ہیمپٹن سے بوسٹن 2 گھنٹے ڈرائیو کر کے آتی رہی۔ ہم نے کئی مزیدار لنچ کیے، فائن آرٹس میوزیم کے دورے کیے، بوسٹن کامن اور واٹر فرنٹ پر لمبی چہل قدمی کی، ایکویریم میں ویل مچھلیاں دیکھی، ہارورڈ اسکوائر کے چھوٹے کیفوں میں کافی پیتے رہے، مقامی کھانوں، مراقبے کی مختلف ٹیکنیکوں، قدیموں باشندوں کے آرٹ، گوتھک ناولوں، پرندوں کے مشاہدے، باغبانی، اعلیٰ ٹماٹر اگانے اور خوابوں کی تعبیر جیسے متنوع موضوعات پر مسلسل ایک دوسرے کی بات کاٹتے اور ایک دوسرے کے جملے مکمل کرتے ہوئے باتیں کرتے رہے۔ ایلا کو یاد نہ تھا کہ اس نے کبھی کسی سے اتنی باتیں کی ہوں۔ جب وہ باہر سڑک پر ہوتے تو خیال رکھتے کہ ایک دوسرے کو چھونے سے گریز کریں، لیکن ایسا کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ خفیف سی تکسیریں دلچسپ ہو گئیں اور ایلا ہاتھوں کے ہولے سے چھو جانے کی منتظر رہنے لگی، کسی عجیب حوصلے کے ساتھ جو اسے معلوم نہ تھا کہ اس کے اندر موجود تھا۔ ریسٹورنٹس اور سڑکوں پر ایلا عزیز کا ہاتھ تھام لیتی، اس کا بوسہ لیتی۔ نہ صرف یہ کہ اسے دیکھے جانے کی پرواہ نہیں تھی، بلکہ یوں محسوس ہوا کہ جیسے اسے چاہتی کہ انہیں دیکھا جائے۔ متعدد بار وہ ساتھ ہوٹل واپس آئے اور ہر موقع پر وہ وصل کے بہت قریب ہوتے، لیکن انہوں نے ایک فاصلہ ہمیشہ قائم رکھا۔ جس روز عزیز کو واپس ایمسٹرڈیم پرواز کرنا تھا، اس صبح وہ اسی کمرے میں تھے،
اس کا سوٹ کیس ان دونوں کے درمیان کسی تکلیف دہ یاد دہانی کی طرح رکھا تھا کہ جدائی کا وقت آ چکا تھا۔ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے، بہت دیر میں اس بارے میں سوچتی رہی ہوں۔ عزیز نے ایلا کے لہجے میں اچانک تبدیلی کو پہچانتے ہوئے بھویں اچکائیں، پھر اس نے محتاط انداز میں کہا، کچھ ہے جو مجھے تم سے کہنا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے تم کہو۔ نہیں، تم پہلے بتاؤ۔ ابھی بھی نیم مسکراتے ایلا نے سوچتے اپنی نگاہ جھکا لی کہ کیا کہے اور کیسے کہے۔ آخر کار اس نے کہنا شروع کیا، تمہارے بوسٹن آنے سے پہلے ایک شام ڈیوڈ اور میں باہر گئے، ہمارے درمیان لمبی بات ہوئی۔ اس نے مجھ سے تمہارے متعلق پوچھا تھا۔ بظاہر اس نے میری بے خبری میں میرے نام تمہاری ای میلز پڑھ لی تھی۔ مجھے اس پر بہت غصہ تو آیا، لیکن میں نے سچائی سے انکار نہیں کیا۔ میرا مطلب ہے ہمارے متعلق۔ اب ایلا نے اس اندیشے کے ساتھ نگاہیں اٹھائیں کہ اس سب پر عزیز کا رد عمل کیا ہوگا جو کچھ وہ آشکار کرنے جا رہی تھی۔ لمبی کہانی کو مختصر الفاظ میں بتاؤں تو میں نے اپنے شوہر کو بتا دیا کہ میں کسی دوسرے شخص سے محبت کرتی ہوں۔ باہر سڑک پر فائر ٹرکوں کے سائرن بجے جنہوں نے شہر کے معمول کے شور کو جگا دیا۔ پل بھر کے لیے ایلا کی توجہ بٹ گئی، لیکن پھر وہ اپنی بات مکمل کرنے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ یہ دیوانگی ہی لگتی ہے، میں جانتی ہوں، لیکن میں بڑی احتیاط سے اس پر غور کرتی رہی ہوں۔ میں تمہارے ساتھ ایمسٹرڈیم جانا چاہتی ہوں۔ عزیز کھڑکی کی طرف بڑھا اور جھانک کر باہر کی افراتفری اور ہنگامہ دیکھنے لگا۔ فاصلے پر تعمیر کچھ عمارتوں میں سے ایک میں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ فضا میں منڈلاتے دھوئیں کا کثیف سیاہ بادل۔ اس نے اس عمارت میں بسنے والوں کے لیے دل ہی دل میں دعا کی۔ پھر جب اس نے بولنا شروع کیا تو یوں لگا جیسے شہر بھر سے مخاطب تھا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ بخوشی ایمسٹرڈیم لے جانا چاہوں گا، لیکن میں تم سے مستقبل کا کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ایلا نے گھبرا کر پوچھا۔ اس پر عزیز پلٹ کر واپس آیا اور اس کے پہلو میں بیٹھا، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھا اور غائب دماغی سے اسے سہلاتے ہوئے کہنے لگا، جب تم نے مجھے پہلی ای میل لکھی تھی وہ میری زندگی کا عجیب ترین دور تھا۔ تمہارا مطلب ہے تمہاری زندگی میں کوئی اور موجود ہے؟ نہیں سویٹ ہارٹ، بالکل نہیں۔ عزیز ذرا مسکرایا اور پھر وہ مسکراہٹ مدھم پڑ گئی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ میں نے اپنی زندگی کے 3 ادوار کے بارے میں تمہیں لکھا تھا، یاد ہے نا؟ وہ لفظ صوفی کے پہلے 3 حروف تھے۔ تم نے کبھی مجھ سے چوتھے مرحلے کے بارے میں نہیں پوچھا، اور جتنی بھی شدید کوشش میں نے بتانے کی خاطر کی ہو میں تمہیں بتا نہیں پایا۔ حرف یہ سے میرا آمنا سامنا۔ کیا تم اب اس بارے میں جاننا چاہو گی؟ ہاں، ایلا نے کہا، اگرچہ اسے ایسی کسی بھی بات کا خدشہ تھا جو اس لمحے کو برباد کر دیتی۔ میں بالکل سنوں گی۔ جولائی کے اس روز ہوٹل کے کمرے میں ایمسٹرڈیم واپسی کی فلائٹ سے چند گھنٹے پہلے عزیز نے ایلا کو بتایا کہ کیسے 1977 میں اپنے لیے میں نے نیا نام اختیار کر کے، اور جیسا کہ اسے امید تھی، ایک نیا نصیب پا کر صوفی بن گیا۔ تب سے اس نے ایک پیشہ ور فوٹوگرافر کے طور پر دنیا بھر کا سفر کیا۔ اپنے اندر ایک سرگرداں درویش 6 بر اعظموں میں اس کے قریبی دوست تھے، ایسے لوگ جو اسے اپنے خاندان کا حصہ سمجھتے تھے۔ اگرچہ اس نے دوبارہ شادی نہیں کی، لیکن مشرقی یورپ میں 2 یتیم بچوں کی پرورش کی ذمہ داری اٹھا رکھی تھی۔ سورج کی شکل کا لاکٹ اپنی گردن میں ہمہ وقت پہنے تاکہ وہ اسے شمس تبریز کی یاد دلاتا رہے۔ عزیز نے اپنی زندگی سفر و سیاحت کرتے، مطالعہ کرتے، صوفی درویشوں کے نقش قدم پر تعلیم دیتے، ہر جگہ اور ہر شے میں خدا کی نشانیاں تلاش کرتے گزاری۔ پھر 2 برس پہلے اسے اپنی بیماری کا علم ہوا۔ اس کا آغاز اس کی بغل میں ایک گلٹی سے ہوا جس پر اس کی توجہ بظاہر خاصی دیر سے گئی تھی۔ گلٹی ایک خطرناک رسولی ثابت ہوئی جو جلدی کینسر کی ایک مہلک قسم تھی۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ وہ ٹھیک دکھائی نہیں دیتی، لیکن واضح تشخیص سے پہلے انہیں کچھ ٹیسٹ کرنا ضروری تھے۔ ہفتہ بھر بعد وہ ایک بری خبر لائے۔ رسولی اس کے اندرونی اعضاء تک پھیل چکی تھی اور اب اس کے پھیپھڑوں پر حملہ کر دیا تھا۔ اس وقت اس کی عمر 52 برس تھی۔ اسے بتایا گیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ 55 برس کی عمر تک ہی جی پائے گا۔ ایلا نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، لیکن لفظ اس کی زبان سے نہ نکلے۔ اس کا منہ خشک ہو گیا۔ اس کے رخساروں پر 2 آنسو ڈھلک آئے جو اس نے تیزی سے پونچھ لیے۔ عزیز بولتا رہا۔ اس کا لہجہ مضبوط اور تاکید بھرا تھا۔
اس نے کہا کہ اس طرح اس کی زندگی کے ایک نئے اور کئی طرح سے زیادہ پیداواری مرحلے کا آغاز ہوا۔ ایسی کئی جگہیں ابھی باقی تھیں جو وہ زندگی میں دیکھنا چاہتا تھا، اور پہلا کام اس نے ان سب جگہوں کی سیاحت کی خاطر وسیلے کی تلاش کا کیا۔ اس نے عالمی رابطوں سے ایمسٹرڈیم میں ایک صوفی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی۔ ایک نو آموز نئے نواز کی حیثیت سے اس نے صوفی موسیقاروں کے ہمراہ انڈونیشیا، پاکستان اور مصر میں کنسرٹ کیے، اور حتیٰ کہ کرتبہ اسپین میں یہودی اور مسلمان صوفیوں کے ایک گروپ کے ساتھ ایک البم بھی تیار کی۔ وہ واپس مراکش گیا اور اس خانقاہ کا دورہ کیا جہاں وہ اپنی زندگی میں پہلی بار اصلی صوفیوں سے ملا تھا۔ شیخ سمید عرصہ ہوا دنیا سے گزر چکے تھے۔ عزیز نے ان کی لحد پر فاتح پڑھی اور اس کی زندگی نے جو راہ اختیار کی تھی اس پر غور و فکر کرتے مراقبہ کیا۔ پھر میں دوبارہ ناول لکھنے لگا جو میں ہمیشہ سے لکھنا چاہتا تھا، لیکن اپنی ہستی یا کم حوصلگی کے سبب اسے ہمیشہ ملتوی کرتا آیا تھا۔ عزیز نے آنکھ مارتے ہوئے کہا، تم جانتی ہو یہ ایک ایسا کام تھا جو میں ایک عرصے سے کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کتاب کو دلکش کفر کا نام دیا اور امریکہ کی ایک لٹریری ایجنسی کو بھیج دیا۔ مجھے زیادہ توقعات نہ تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں سب امکانات کو دل سے بھی محسوس کرتا تھا۔ ہفتہ بھر مجھے بوسٹن کی ایک پراسرار خاتون کی بڑی تجسس آمیز ای میل ملی۔ ایلا مسکرانے پر مجبور ہو گئی۔ احترام بھری درد مندی، محبت، نرمی اور کر بھری ایک دھیمی سی مسکراہٹ۔ عزیز نے بتایا کہ اس لمحے کے بعد سے کچھ بھی پہلے جیسا نہ رہا۔ موت کے لیے تیار ایک آدمی سے وہ کسی ایسے شخص میں ڈھل گیا جو انتہائی غیر متوقع وقت پر محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ یکا یک زندگی کے وہ تمام ٹکڑے جو وہ سمجھتا تھا کہ عرصہ ہوا انہیں ان کی درست جگہوں پر رکھ چکا ہے، انہیں دوبارہ ہلانے کی ضرورت آن پڑی تھی۔ روحانیت، زندگی، خاندان، فنا، ایمان اور محبت۔ اس نے خود کو ان سب کے نئے معنی کے بارے میں سوچتے پایا، اور اب وہ مرنا نہ چاہتا تھا۔ اپنی زندگی کے اس نئے اور حتمی مرحلے کو اس نے لفظ صوفی میں حرف یا سے ملاقات کہا، اور اس نے بتایا کہ یہ مرحلہ پچھلوں کی نسبت اب تک دشوار ترین ثابت ہوا تھا، کیونکہ یہ ایسے وقت سامنے آیا تھا جب اس کا خیال تھا کہ وہ اگر سب نہیں تو اپنے بیشتر داخلی تنازعات کو حل کر چکا تھا۔ ایسا وقت جب اس کا خیال تھا کہ وہ روحانی طور پر بالغ ہو چکا تھا۔ تصوف میں آپ موت سے پہلے مرنا سیکھتے ہیں۔ میں ان تمام مراحل سے قدم با قدم گزر چکا ہوں۔ پھر جیسے ہی میں نے یہ سیکھنا شروع کیا کہ میں ان سب کو ترتیب دے چکا ہوں، تو یکا یک جانے کہاں سے یہ عورت چلی آئی۔ وہ مجھے ای میل کرتی ہے اور میں اسے جواب دیتا ہوں۔ ہر ای میل کے بعد میں رکی سانسوں کے ساتھ اس کے جواب کا انتظار کرتا ہوں۔ الفاظ ہمیشہ سے کہیں زیادہ بیش قیمت ہو گئے ہیں۔ ساری دنیا ایک بلینک سکرین میں بدل گئی ہے، اس کی منتظر کہ اس پر کچھ تحریر کیا جائے، اور مجھے ادراک ہوا کہ میں اس عورت کو جاننا چاہتا ہوں۔ میرا دل اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کو چاہتا ہے۔ اچانک ہی جیسے مجھے اپنی زندگی ناکافی لگتی تھی، مجھے ادراک ہوا کہ مجھے موت سے خوف آنے لگا تھا، اور میری ذات کا ایک حصہ اسی خدا کے سامنے بغاوت کو تیار ہو گیا جس کی عظمت و جلال کے سامنے میں نے سر تسلیم خم کر دیا تھا۔ مگر ہمارے پاس وقت ہوگا۔ ایلا جب کچھ بولنے کے قابل ہوئی تو اس نے کہا، میرے ڈاکٹر نے مجھے بتایا ہے کہ میرے پاس 16 مہینے ہیں۔ عزیز نے ہولے سے لیکن مضبوط لہجے میں کہا، وہ غلط ہو سکتے ہیں یا وہ درست ہو سکتے ہیں، میں جان نہیں سکتا۔ تم جانتی ہو ایلا، میں تمہیں صرف لمحے موجود ہی دے سکتا ہوں۔ میرے پاس بس یہی ہے، لیکن سچ یہی ہے کہ کسی کے پاس بھی اس لمحے موجود سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ہمیں بس یوں ظاہر کرنا پسند ہے کہ ہمارے پاس اس سے زیادہ کچھ ہے۔ ایلا نے ایک طرف جھکتے اپنے پیروں پر نظر ڈالی، یوں جیسے اس کا کچھ حصہ نیچے گرنے کو ہو اور باقی حصہ خود کو سنبھال رہا ہو۔ وہ رونے لگی۔ مت رو پلیز، میری آرزو ہے کہ تم میرے ساتھ ایمسٹرڈیم چلو۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آؤ مل کر دنیا دیکھیں، دور افتادہ خطے دیکھیں، اجنبی لوگوں کو جانیں، ساتھ بیٹھ کر خدا کی تخلیق کی تحسین کریں۔ یہ خوب ہوگا، ایلا نے کسی ایسے بچے کی طرح ناک سنکتے کہا جسے اس کے رونے کے دوران کوئی شوخ رنگ کا اس کا پسندیدہ کھلونا تھما دیا گیا ہو۔ عزیز کا چہرہ تاریک پڑ گیا
اس نے ایلا سے نظریں چرا کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ لیکن میں تم سے یہ پوچھنے سے خائف تھا، میں تو تمہیں چھونے سے بھی خائف تھا۔ وصل تو ایک طرف، میں تم سے اپنے ساتھ چلنے اور اپنا خاندان چھوڑنے کا کیسے کہہ سکتا تھا جبکہ میرے پاس تمہیں دینے کو کوئی مستقبل نہیں؟ اس کے سوال پر ایلا نے شرماتے ہوئے کہا، ہم اس قدر مایوسی کیوں دکھا رہے ہیں؟ تم اس بیماری سے لڑ سکتے ہو، تم میرے لیے ایسا کر سکتے ہو، ہمارے لیے ہمیں ہر شے سے لڑنا ہی کیوں ہوتا ہے؟ عزیز نے جاننا چاہا۔ ہم ہمیشہ افراط زر سے، ایڈز سے، کینسر سے، بدعنوانی سے، دہشت گردی سے لڑنے کی بات کرتے ہیں، حتیٰ کہ اضافی وزن سے لڑنے کی بات۔ کیا ہم ان چیزوں سے کسی دوسری طرح نہیں نمٹ سکتے؟ میں صوفی نہیں ہوں، ایلا نے اضطراب سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز کسی اور کی لگ رہی تھی، کسی نسبتاً بوڑھی عورت کی۔ اس لمحے اس کے دماغ میں کئی خیالات در آئے۔ اس کے باپ کی موت، اپنے کسی قریبی شخص کو خودکشی کے ہاتھوں کھو دینے کا کرب، اس کے بعد افسردگی اور پچھتاووں میں گھرے کئی برس، مرنے والے کی ہر چھوٹی بڑی یاد سے گزرتے، یہ سوچتے کہ اگر وہ تفصیلات کہیں بدل جاتی تو حالات کیا مختلف ہو سکتے تھے۔ میں جانتا ہوں تم صوفی نہیں ہو، عزیز مسکرایا، اور تمہیں صوفی بننے کی ضرورت بھی نہیں، بس رومی بن جاؤ۔ میں تم سے بس یہی چاہتا ہوں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے پوچھا۔ کچھ عرصہ پہلے تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا میں شمس ہوں؟ یاد ہے، تم نے کہا تھا کہ میں تمہیں شمس کی یاد دلاتا ہوں۔ یہ سن کر مجھے خوشی ہوئی تھی، لیکن میں شمس تبریز نہیں بن سکتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجھ سے کہیں آگے اور بلند تر تھے، لیکن تم رومی بن سکتی ہو اگر تم محبت کو خود پر اختیار حاصل کرنے، اس سے خود کو بدلنے دو، پہلے اس کی موجودگی سے، پھر اس کی عدم موجودگی سے۔ میں شاعر نہیں ہوں، ایلا نے اس بار کہا۔ رومی بھی شاعر نہیں تھے، لیکن بعد میں شاعر ہو گئے۔ تم سمجھتے نہیں، میں صرف ایک گھریلو عورت ہوں، خدا کے واسطے 3 بچوں کی ماں، ایلا نے گویا ہانپتے ہوئے بے ساختہ کہا۔ ہم سب وہی ہیں جو ہم ہیں، عزیز نے زیر لب کہا، اور ہم سب کا ہی بدلنا لازم ہے۔ یہی یہاں سے وہاں تک کا سفر ہے، تم یہ سفر کر سکتی ہو، اور اگر تم اتنی بہادر ہو اور اگر میں اتنا باہمت ہوں تو آخر میں ہم ساتھ کونیا جا سکتے ہیں۔ وہیں میں مرنا چاہتا ہوں۔ ایلا کی سانس پھول گئی۔ ایسی باتیں مت کرو۔ عزیز نے لمحے بھر کو اسے دیکھا اور پھر اس کی نگاہیں جھک گئی۔ اس کے چہرے پر ایک نیا تاثر تھا، اس کے لہجے میں ایک اجنبیت، یوں جیسے وہ تیزی سے دور جا رہا ہو، ہوا کے رحم و کرم پر کسی خشک پتے کی طرح۔ یا پھر اس نے آہستگی سے کہا، گھر واپس چلی جاؤ ایلا، اپنے بچوں کے پاس، اپنے گھر واپس چلی جاؤ۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے میری محبوب، تمہارا انتخاب جو بھی ہوگا میں تمہارے فیصلے کا احترام کروں گا اور تا دم آخر تم سے محبت کرتا رہوں گا۔ مدہوش سلیمان، کونیا، مارچ 1248۔ بادہ اور خون، پسینہ اور آنسو، باہر کے اجنبی لوگ سمجھتے ہیں کہ شرابی یا مے نوش سست الوجود ہوتے ہیں جن کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا۔ وہ کم ہی جانتے ہیں کہ روزانہ مے سرخ کی بڑھتی ہوئی مقدار پینے کے لیے اچھی خاصی محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم دنیا بھر کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تھکن زدہ اور چڑچڑے پن سے میں سر میز پر رکھے اونگھ رہا تھا اور ایک ناخوشگوار خواب دیکھ رہا تھا۔ خواب میں ایک بڑا سا سیاہ بیل دکھائی دیا جو بہت غیظ و غضب کے عالم میں انجانی گلیوں میں میرا پیچھا کر رہا تھا۔ میں یہ جانے بغیر اس جانور سے بچ کر بھاگا کہ میں نے اسے اکسانے کو ایسا کیا غلط کیا تھا۔ دکانچوں سے ٹکراتے اور سامان تجارت کو گراتے، بازار کے سب پھیری فروشوں کے غصے کو ہوا دیتے ہوئے، مسلسل بھاگتے ہوئے ایک عام گزرگاہ میں داخل ہوا جو بند گلی ثابت ہوئی، اور وہاں میرا پیر فیل پرندے کے بدصورت ترین بچے پر پڑا، بھیگا ہوا اور شور مچاتا ہوا بچہ۔ میں نے اس گلی سے باہر نکلنے کی کوشش کی مگر آسمان پر ماں پرندہ ظاہر ہوئی، نیچے مجھے گھورتے ہوئے، جیسے اس کے بچے کی بدصورتی کا ذمہ دار میں ہی تھا۔ جیسے ہی وہ پرندہ نیچے اترنے لگا، اس کی تیز چونچ اور تیز تر پنجوں کا رخ میری طرف ہوا۔ میں جاگ گیا۔
میں نے آنکھیں کھولی تو ادراک ہوا کہ میں کھڑکی کے برابر رکھی میز پر ہی سو گیا تھا۔ اگرچہ میرے منہ میں زنگ خوردہ ناخنوں کا سا ذائقہ تھا اور میں جام چڑھانے کو مرا جا رہا تھا، میں نے اتنی تھکن محسوس کی کہ ہل تک نہ پایا۔ سو میں نے اپنا بوجھل سر میز سے ٹکائے رکھا، اپنی مدہوشی میں مزید ڈوبتے اور مے خانے کی معمول کی آوازیں اور شور سنتے ہوئے مجھے مکھیوں کے غول کی بھن بھناہٹ کی طرح بحث و تکرار کا ابھرتا اور ڈوبتا شور سنائی دیا۔ وہ برابر کی میز پر بیٹھے آدمیوں کا شور تھا، اور اگرچہ میں کچھ دیر کو اس امکان پر سوچتا رہا کہ سر اٹھا کر دیکھوں کہ وہ تھے کون، میں مگر ذرا سا بھی نہ ہلا جلا۔ اور تبھی تھا کہ میں نے وہ منحوس لفظ سنا، قاتل۔ پہلے تو میں نے ان کی باتوں کو نشے میں کی گئی ہذیان گوئی سمجھ کر مسترد کر دیا۔ کوئی مے خانے میں ہر طرح کی باتیں سنتا اور وقت کے ساتھ سیکھ جاتا ہے کہ بولے گئے ہر لفظ کو سنجیدگی سے نہیں لینا، لیکن ان کے لہجے میں کچھ ایسی تہدید اور عدم احترام تھا کہ اسے رد نہ کیا جا سکتا تھا۔ سو میں نے اپنے کان کھڑے کیے اور سننے لگا۔ میرا منہ کھلے کا کھلا ہی رہ گیا جب بالآخر مجھ پر واضح ہو گیا کہ وہ سنجیدگی سے بات کیا کر رہے تھے، اور میری حیرانی مزید گہری ہو گئی جب مجھے سمجھ آئی کہ وہ قتل کسے کرنا چاہتے ہیں، شمس تبریز کو۔ ان کے میز سے اٹھتے ہی میں نے نیند میں ہونے کا دکھاوا بند کیا اور اچھل کر کھڑا ہوا۔ ہیرسٹوس ادھر آؤ جلدی، میں نے گھبراہٹ کے عالم میں چلا کر کہا۔ اب کیا ہوا؟ ہیرسٹوس بھاگتا ہوا آیا۔ تم اس قدر پریشان کیوں ہو؟ لیکن میں بتا نہ پایا، حتیٰ کہ اسے بھی نہیں۔ اچانک ہر کوئی مشکوک دکھائی دینے لگا تھا۔ کیا ہو اگر شمس کے خلاف اس ساز باز میں زیادہ تر لوگ ملوث ہوں؟ مجھے اپنا منہ بند اور آنکھیں کھلی رکھنی ہوں گی۔ کچھ نہیں، مجھے بھوک لگی ہے بس، میں نے کہا۔ کیا تم برائے مہربانی مجھے یخنی لا دو گے؟ ان میں خوب لہسن ڈال کر بنانا، مجھے ہوش و حواس بحال کرنے ہیں اپنے۔ ہیرسٹوس نے استہزاء سے گھورا، لیکن میری متلون مزاجی کا عادی ہونے کے باعث اس نے مجھ سے مزید سوالات نہ کیے۔ چند لمحوں میں وہ بکری کی آنتوں کی یخنی لے آیا، مثالے دار اور بھاپ اڑاتی ہوئی، جو میں نے اپنی زبان چلاتے ہوئے جلدی جلدی پی لی۔ خاصے ہوش و حواس میں آ جانے کے بعد میں شمس تبریز کو خبردار کرنے باہر گلی میں نکل گیا۔ پہلے میں نے رومی کے گھر قسمت آزمائی کی، وہ وہاں نہیں تھے۔ پھر میں مسجد گیا، مدرسے، چائے خانے، تندور، حمام۔ میں نے کاریگروں کی گلی میں ہر دکان، ہر گودام میں جھانکا، حتیٰ کہ میں نے کھنڈرات میں بوڑھی خانہ بدوش عورت کے خیمے تک میں دیکھا، اس صورت میں کہ وہ کسی درد کرتے دانت یا برے جادو سے چھٹکارا پانے شاید وہاں گئے ہوں۔ میں نے انہیں ہر جگہ تلاش کیا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرا اضطراب بڑھ رہا تھا، خوف مجھے کترنے لگا۔ کیا ہوگا اگر زیادہ تاخیر ہو گئی؟ کیا ہوگا اگر انہوں نے پہلے ہی شمس کو قتل کر دیا؟ خاصی دیر بعد بے خبر میں اب انہیں اور کہاں تلاش کروں؟ جب میں بد دل اور تھکن زدہ ہو کر مے خانے واپس چلا آیا، تبھی میرا ان کا سامنا ہوا۔ ارے سلیمان، تم سوچوں میں گم دکھائی دیتے ہو، شمس تبریز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آہ میرے خدایا، آپ زندہ ہیں، میں نے بے ساختہ کہا، انہیں باہوں میں بھر لیا۔ جب شمس تبریز میرے بازوؤں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے تو انہوں نے قدرے مسرور ہو کر مجھے گھورا۔ یقیناً میں زندہ ہوں، کیا میں تمہیں کوئی بھوت دکھائی دیتا ہوں؟ میں مسکرایا، مگر مسکراہٹ نے زیادہ دیر میرا ساتھ نہ دیا۔ میرا سر اس قدر دکھ رہا تھا کہ اور کوئی وقت ہوتا تو میں چند جام چڑھاتا اور جس قدر ممکن ہوتا خمار آلود ہو کر اونگنے لگتا۔ کیا بات ہے میرے دوست، سب ٹھیک ہے؟ شمس نے شک کے عالم میں پوچھا۔ میں نے بمشکل تھوک نکلی۔ کیا ہو جب میں انہیں منصوبے کے بارے میں بتاؤں تو وہ میرا یقین نہ کریں؟ کیسا ہو اگر وہ یہ سوچیں کہ میں سرخ کے نشے میں کسی فریب خیال کا شکار ہوا تھا، اور شاید ایسا ہوا بھی ہو، حتیٰ کہ خود مجھے بھی پوری طرح یقین نہ ہو سکتا تھا۔ لوگ آپ کے قتل کی منصوبہ سازی کر رہے ہیں، میں نے کہا۔ مجھے نہیں معلوم وہ کون ہیں، میں ان کے چہرے نہیں دیکھ پایا۔ آپ جانتے ہیں میں سو رہا تھا، لیکن میں نے یہ خواب میں نہیں دیکھا۔ میرا مطلب ہے میں نے خواب دیکھا تھا، لیکن وہ ایسا نہ تھا، اور میں نشے میں بھی نہیں تھا۔ خیر، میں نے چند جام چڑھائے تو تھے، لیکن شمس تبریز نے اپنا ہاتھ میرے شانے پر رکھ دیا۔ پرسکون ہو جاؤ میرے دوست، میں سمجھتا ہوں تمہاری بات۔ آپ سمجھتے ہیں؟ واقعی؟ ہاں، اب واپس مے خانے جاؤ اور میری فکر مت کرنا۔ نہیں، میں کہیں نہیں جا رہا، اور آپ بھی کہیں نہیں جا رہے، میں نے اعتراض کیا۔ یہ لوگ سنجیدہ ہیں، آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ واپس مولانا رومی کے گھر نہیں جا سکتے۔
وہ پہلی جگہ ہوگی جہاں وہ آپ کو تلاش کریں گے۔ میری گھبراہٹ سے غافل شمس تبریز خاموش رہے۔ سنیے درویش، میرا گھر چھوٹا اور ذرا حبس بھرا ہے، لیکن اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ جب تک چاہیں میرے ساتھ ٹھہر سکتے ہیں۔ میری فکر کرنے کے لیے شکریہ، شمس تبریز زیر لب بولے، لیکن خدا کی رضا کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ یہ اصولوں میں سے ایک ہے۔ یہ دنیا دو طرفہ عمل اور رد عمل کے اصول پر کھڑی ہے۔ مہربانی کا قطرہ ہو یا بدی کا ذرہ، کچھ بھی رائے گاں نہیں جاتا۔ لوگوں کے منصوبوں اور چالوں، دھوکے فریب یا داؤ پیچ سے خوف زدہ مت ہو۔ اگر کوئی جال بچھا رہا ہے تو یاد رکھو کہ خدا بھی اپنی چال چل رہا ہے، اور وہ سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ خدا کے علم میں آئے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا، بس اس پر یقین کامل رکھو۔ خدا جو بھی کرتا ہے حسن و خوبی سے کرتا ہے۔ یہ کہہ کر شمس تبریز نے مجھے دیکھ کر ایک آنکھ میچی اور ہاتھ ہلا کر الوداع کہا۔ میں نے انہیں کیچڑ زدہ گلی میں تیزی سے رستہ بنا کر گزرتے اور میری تنبیہ کے باوجود مولانا رومی کے گھر کی سمت میں جاتے دیکھا۔ قاتل، سکندریہ، مارچ 1248۔ بدخصلت احمق، میں نے کہا بھی تھا کہ میرے ہمراہ مت آئیں۔ میں نے واضح کیا تھا کہ میں ہمیشہ اکیلے کام کرتا ہوں اور مجھے گاہکوں کا میرے کاموں میں دخل دینا بالکل پسند نہیں، لیکن انہوں نے یہ وجہ بتاتے ہوئے اصرار کیا کہ چونکہ درویش میں ماورائے فطرت طاقتیں ہیں، اس لیے انہیں خود اپنی آنکھوں سے مردہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آخر میں نے ان کی بات مان لی، لیکن خیال رکھنا کہ جب تک سب کام نہ ہو جائے تم میرے قریب تک مت آنا۔ وہ راضی ہو گئے۔ اب وہ 3 تھے، 2 تو وہی آدمی جنہیں میں پچھلی ملاقات سے جانتا تھا، اور ایک نیا لڑکا جو دوسروں جتنا ہی نو عمر اور سراسیمہ لگتا تھا۔ ان سب نے اپنے چہرے سیاہ نقاب میں چھپا رکھے تھے، یوں جیسے مجھے ان کی شناخت دریافت کرنے کی پرواہ تھی۔ نصف شب کے بعد مولانا رومی کے گھر کے باہر میں کھڑا تھا۔ میں پتھر کی دیوار کود کر صحن میں داخل ہوا اور ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ میرے گاہکوں نے مجھے یقین دلایا تھا کہ شمس تبریز کو ہر شب روزانہ صحن میں مراقبہ کرنے کی عادت تھی، وضو کرنے سے پہلے یا بعد میں۔ مجھے بس انتظار کرنا تھا۔ اس رات تیز ہوا چل رہی تھی۔ سال کے ان دنوں کے حوالے سے غیر معمولی طور پر خنک۔ تلوار مجھے اپنی ہتھیلی میں بھاری اور سرد محسوس ہوئی۔ اس کے دستے پر سجے مونگے کے 2 موتی میری انگلیوں تلے کھردرے لگے۔ ضرورت پڑتی تو میں اپنے ہمراہ ایک چھوٹا نیام دار خنجر بھی لے آیا تھا۔ چاند کے گرد ہلکی نیلی کوہر کا حالہ تھا۔ دور کہیں چند شب خیز کتے بھونکے اور چلائے۔ مجھے درختوں سے چھن کر آتی ہوا کے جھونکوں میں گلابوں کی شیریں مہک محسوس ہوئی۔ عجیب طور پر اس خوشبو نے مجھے بے چین کر دیا۔ گھر تک پہنچنے سے پہلے ہی میں کوئی اچھے مزاج میں نہ تھا، لیکن اب وہ بدتر ہو گیا تھا۔ وہاں کھڑے اس انتہائی شیریں خوشبو میں لپٹے ہوئے میں نے خود کو یہ شدید آرزو کرتے مجبور پایا کہ اس سارے منصوبے کو رہنے دوں اور اس پراسرار ڈراؤنی جگہ سے فوراً نکل جاؤں، لیکن اپنے لفظوں پر قائم رہتے ہوئے میں رکا رہا۔ مجھے نہیں معلوم کہ کتنا وقت گزرا تھا۔ میرے پپوٹے بوجھل ہونے لگے تھے اور میں روکنے کے باوجود جمائیاں لینے لگا۔ ہوا کے اشتعال میں شدت آنے پر کسی نامعلوم وجہ سے میرے ذہن میں پرانی یادیں ابھرنے لگیں، تاریک اور پریشان کن یادیں، ان تمام آدمیوں کی جنہیں میں نے قتل کیا تھا۔ میرے اندیشوں نے مجھے حیران کر دیا۔ ماضی کو یاد کرنے پر عام طور پر مجھے گھبراہٹ نہیں ہوا کرتی تھی۔ دلگیر اور دستبردار، شاید کبھی کبھی افسردہ بھی، مگر گھبرایا میں کبھی نہیں تھا۔ میں نے اپنی ہمت بندھانے کو سیٹی پر چند گیت گنگنائے، اور جب میں مجبور سا ہو گیا تو اپنی نگاہ گھر کے عقبی دروازے پر جمائی اور سرگوشی میں کہنے لگا، آؤ بھی شمس، مجھے اتنا انتظار مت کرواؤ، صحن میں نکل آؤ۔ کوئی آواز نہیں، کوئی جنبش نہیں، کچھ نہیں، اور اچانک بارش برسنے لگی۔ میں جہاں کھڑا تھا وہاں سے صحن کی ترچھی دیواروں سے پرے دیکھ سکتا تھا۔ جلد ہی بارش میں اتنی شدت آ گئی کہ گلیاں بہتے دریاؤں میں ڈھل گئیں اور پوری طرح میں بھیگ گیا۔ لعنت ہو، میں نے کہا، لعنت، لعنت۔ میں سوچ رہا تھا کہ ایک رات کو یہ کام ملتوی کر دوں جب مجھے چھتوں اور راستوں پر برستی بارش کے شور میں ایک تیز آواز سنائی دی۔ صحن میں کوئی اور نہ تھا
وہ شمس تبریز تھا، اپنے ہاتھ میں تیل کا چراغ تھامے وہ میری طرف چلا آ رہا تھا، اور اس جھاڑی سے محض چند قدم کے فاصلے پر وہ آ کر رکا جہاں میں چھپا ہوا تھا۔ خوبصورت شب ہے آج، ہے نا؟ اس نے پوچھا۔ اپنی الجھن پر بمشکل قابو پاتے ہوئے میں نے گہری سانس لی۔ کیا اس کے پہلو میں کوئی اور بھی موجود تھا، یا وہ خود کلامی کر رہا تھا؟ یا کیا وہ جانتا تھا کہ میں یہاں موجود تھا؟ کیا وہ ممکنہ طور پر میری موجودگی سے آگاہ ہو سکتا تھا؟ سوالوں سے میرا دماغ ابل رہا تھا۔ تبھی مجھے ایک اور خیال آیا۔ تیز ہوا اور بارش کے باوجود اس کے ہاتھ میں تھاما چراغ آخر کیسے روشن تھا؟ یہ سوال اپنے ذہن میں آتے ہی میرے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ مجھے شمس سے متعلق افواہیں یاد آئیں۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ کالے جادو میں ماہر تھا، کہ وہ کسی کے بھی کپڑوں میں دھاگا باندھ کر اپنے بد کلمات ادا کر کے اسے رینگتے گدھے یا اندھی چمگادڑ میں بدل سکتا تھا۔ اگرچہ میں نے کبھی ان احمقانہ باتوں کا یقین نہیں کیا تھا، اور وہ بھی ایسا کرنے والا نہ تھا۔ جب میں کھڑا شمس کے چراغ کو تیز بارش میں ٹمٹماتے دیکھ رہا تھا، میں اس قدر کانپ رہا تھا کہ بے حرکت اور بے جنبش نہ رہ پایا۔ برسوں پہلے تبریز میں میرے معلم تھے۔ شمس نے چراغ زمین پر رکھتے اور یوں اسے میری بصارت سے پرے کرتے ہوئے کہا، وہی تھے جنہوں نے مجھے سکھایا کہ ہر بات، ہر امر کا ایک وقت ہوتا ہے۔ یہ آخری اصولوں میں سے ایک ہے۔ وہ کن اصولوں کی بات کر رہا تھا؟ یہ کس قسم کی اسرار بھری گفتگو تھی؟ مجھے تیزی سے فیصلہ کرنا تھا کہ مجھے جھاڑی کے پیچھے سے باہر نکلنا چاہیے یا پھر انتظار کرنا چاہیے کہ وہ میری طرف رخ موڑ لے، سوائے اس کے کہ اس نے رخ کبھی نہ موڑا۔ اگر وہ میری موجودگی کے بارے میں جانتا تھا تو چھپنے کی کوئی تک نہ تھی۔ اگرچہ اس صورت میں اسے معلوم نہ تھا، مجھے دیکھ بھال کر باہر نکلنا چاہیے تھا، لیکن پھر یوں جیسے میری الجھن بڑھانے کو مجھے باغ کی دیوار کے باہر کی طرف منتظر 3 آدمیوں کے سائے بے چینی سے پہلو بدلتے دکھائی دیے۔ وہ ضرور اس بات پر حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں درویش کے قتل کے لیے حرکت میں کیوں نہیں آ رہا تھا۔ یہ اصول نمبر 37 ہے۔ شمس تبریز نے بات جاری رکھی۔ خدا ایک باریک بین گھڑی ساز ہے۔ اس قدر درست ہے اس کا حکم کہ زمین پر ہر امر اپنے وقت پر وقوع پذیر ہوتا ہے، نہ لمحہ بھر پہلے نہ ہی لمحہ بھر تاخیر سے، اور بغیر کسی استثناء کے ہر کسی کے لیے یہ گھڑی بالکل درستی سے کام کرتی ہے۔ ہر کسی کے لیے محبت کا ایک مخصوص وقت ہے، موت کا ایک مقرر وقت۔ اس لمحے میں سمجھ گیا تھا کہ وہ مجھ سے بات کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میں وہاں تھا۔ وہ صحن میں قدم دھرنے سے بھی قبل اس بات سے آگاہ تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے ارد گرد فضا گھٹن زدہ ہو گئی تھی۔ مزید چھپے رہنے کا کوئی فائدہ نہ تھا، اور اسی طرح میں کھڑا ہوا اور جھاڑیوں کے پیچھے سے باہر نکل آیا۔ بارش ہر شے کو خاموشی میں لپیٹتے ہوئے یکا یک ویسے ہی تھم گئی جیسے اچانک شروع ہوئی تھی۔ ہم آمنے سامنے کھڑے ہوئے تھے، قاتل اور مقتول، اور صورتحال کی اجنبیت کے باوجود سب کچھ فطری، تقریباً پرامن محسوس ہوا۔ میں نے اپنی تلوار نکالی اور پوری قوت سے لہرائی۔ درویش بہت ہی تیزی سے جھک گیا، اس کی جسامت کے آدمی سے جس کی توقع نہیں تھی۔ میں دوبارہ وار کرنے والا تھا جب تاریکی میں ہلچل سی ہوئی اور 6 آدمی اچانک کہیں سے نمودار ہوئے۔ انہوں نے نیزوں اور بھالوں سے درویش پر حملہ کر دیا۔ بظاہر لگتا تھا کہ تینوں نوجوان لڑکے اپنے دوستوں کو بھی لے آئے تھے۔ وہ لڑائی اس قدر شدید تھی کہ وہ سب زمین پر گرتے، لڑھکتے، دوبارہ قدموں پر اٹھتے اور دوبارہ گرتے۔ ایک کے بعد ایک ان کے نیزے ٹوٹ رہے تھے۔ میں حیران اور مشتعل کھڑا دیکھتا رہا۔ اس سے قبل میں اس قتل کے لیے چشمدید گواہ بن کر یوں کھڑا نہ رہا تھا جس کی مجھے ادائیگی کی گئی ہو۔ میں ان تینوں نوجوانوں کی ڈھٹائی پر اس قدر برہم تھا کہ میں بآسانی اس درویش کو زندہ چھوڑ کر اس کی بجائے ان تینوں سے برسر پیکار ہو سکتا تھا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ان میں سے ایک آدمی ہذیان کے عالم میں چلانے لگا، مدد، ہماری مدد کرو، گیدڑ سر یہ ہماری جان لینے والا ہے۔ بجلی کی سی تیزی سے میں نے تلوار ایک طرف پھینکی، اپنے کمر بند سے کھینچ کر خنجر نکالا اور تیزی سے آگے بڑھا۔ ہم ساتوں نے درویش کو زمین پر پچھاڑ دیا اور ایک تیز وار میں نے خنجر اس کے دل میں گاڑ دیا۔ اس کے منہ سے صرف ایک گہری خرخراتی چیخ نکلی۔ اس کی آواز
अपनी इंतहा पर टूट गई। वो दोबारा हिला तक नहीं, ना ही उसने सांस ली। हमने मिलकर उसकी लाश उठाई, जो अजीब तौर पर बेहद हल्की फुल्की थी, और उसे कुएं में गिरा दिया। हाँफते हुए हम में से हर एक ने एक कदम पीछे हटाया और लाश के पानी में गिरने के छपाके का इंतज़ार करने लगा, मगर वो आवाज़ कभी ना आई। आखिर क्या हो रहा है? एक आदमी बोला। क्या वो अंदर गिरा या नहीं? बिल्कुल गिरा है, दूसरा बोला। कैसे हो सकता है कि गिरा ना हो? वो घबराने लगे थे, मैं भी। शायद वो दीवार में किसी उभरी खोंटी से अटक गया हो। तीसरे आदमी ने ख्याल जाहिर किया। ये ख्याल ठीक लगता था। इस पर वजाहत का बोझ हमारे शानों से हटता महसूस हुआ और हमने खुशी खुशी एक दूसरे को गले लगाया, अगरचे हम सब वाकिफ थे कि कुएं की दीवार में ऐसी कोई खोंटी नहीं थी। मुझे नहीं मालूम कि हम कितनी देर वहाँ मुंतज़िर रहे, एक दूसरे से निगाहें मिलाने से गुरेज करते रहे। सहन से हवा का खुनक झोंका गुजरा। हमारे कदमों में बैद मजनू के पतले भूरे पत्ते बिखरे हुए थे। ऊपर आसमान पर सुबह का गहरा नीला रंग हल्के रंग में बदलने लगा। हो सकता है दिन चढ़ने तक हम वहीं रुके रहते, अगर घर का अकबी दरवाज़ा ना खुला होता और एक शख्स बाहर ना निकला होता। मैंने उन्हें फ़ौरन पहचान लिया। वो मौलाना थे। आप कहाँ हैं? वो चिल्ला कर बोले। उनकी आवाज़ फ़िक्रमंदी से बोझल थी। क्या आप यहाँ हैं शम्स? इस नाम के ज़िक्र पर हम सातों अपने कदमों पर उठे। 6 आदमी बाग की दीवारों से बाहर कूदे और अंधेरे में ओझल हो गए। मैं अपने खंजर की तलाश में पीछे रह गया, जो मुझे झाड़ी के नीचे कीचड़ में लिथड़ा मिल गया। मैं जानता था कि मुझे मज़ीद लम्हा भर भी वहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं पलट कर देखने की ख्वाहिश पर काबू न पा सका, और पलट कर देखने पर मुझे मौलाना रूमी सहन में लड़खड़ा कर चलते दिखाई दिए, और फिर अचानक वो बाएं जानिब कुएं की तरफ मुड़े, यूं जैसे किसी वजदान ने उनकी रहनुमाई की हो। वो आगे को झुके, नीचे झांका और लम्हा भर वहीं खड़े रहे। उनकी नज़रें कुएं की नीम तारीकी की आदी हो रही थीं, और फिर वो झटके से पीछे हटे, अपने घुटनों के बल गिरे, सीना कूबी करने लगे, और उनके हल्क से एक दहशतखेज चीख निकली। उन्होंने उसे मार डाला। उन्होंने मेरे शम्स को मार डाला। मैं दरवेश के खून से रंगे खंजर को पीछे छोड़कर दीवार से कूदा और यूं भागा जैसे जिंदगी में पहले कभी नहीं भागा था। ईला, नॉर्थहैम्पटन, 12 अगस्त 2008। धूप बड़ी और कदरे खुनक थी। वो अगस्त का आम सा दिन था, किसी भी दूसरे दिन जैसा। ईला सुबह बेदार हुई। उसने अपने शौहर और बच्चों के लिए नाश्ता तैयार किया। उन्हें काम, शतरंज खेलने और टेनिस क्लब जाने के लिए निकलते देखा। वापस अपने किचन में आई, अपनी कुक बुक खोली और आज के दिन के लिए मेन्यू का इंतखाब किया। क्रीमी मशरूम के साथ पालक का सूप, मस्टर्ड मायोनीज़ के साथ, टैरागॉन बटर सॉस के साथ, सेब मछली, ग्रीन बेरीज वाला गार्डन सलाद, जुकीनी, राइस ग्रेटन और वेनिला क्रीम लेट्स पाई निकाली। उसने मेज़ लगाई, नेपकिन तह करके रखे और फूल तरतीब दिए। उसने ओवन का टाइम 40 मिनट लगाया ताकि 7 बजे तक ग्रेटन तैयार हो। उसने क्रोटीन तैयार किए, सलाद की ड्रेसिंग की, मोटी और रोगनी, बिल्कुल जैसे एवी को पसंद थी। उसे शम्में जलाने का ख्याल आया, लेकिन दोबारा सोचने पर उसने ये इरादा बदल दिया। मेज़ इसी तरह रहने देना बेहतर था, किसी बेऐब तस्वीर की तरह अनछुई, साकिन। फिर उसने सूटकेस उठाया जो उसने पहले ही तैयार कर रखा था और घर से निकल आई। बाहर निकलते ही उसने ज़ेरे लब शम्स तबरेज़ का एक असूल बोला। खुद से ये पूछना कभी देर आयद नहीं होता कि क्या मैं उस ज़िंदगी की डगर बदलने के लिए तैयार हूँ जो मैं जी रहा हूँ। क्या मैं अंदर से बदलने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हारी ज़िंदगी का एक दिन भी गुज़िश्ता दिन जैसा हो तो ये यकीनन काबिल रहम बात है। हर लम्हे और हर नई सांस के साथ किसी को तजदीद करना और तजदीद नौ करना चाहिए। नई ज़िंदगी में जन्म का सिर्फ एक तरीका है, मौत से पहले मर जाना। अलाउद्दीन, कूनिया, अप्रैल 1248। बतदरीज सरगर्म होते, हर गुज़रते लम्हे के साथ अपना इरादा बदलते कि मुझे दूसरों से क्या बर्ताव करना चाहिए। शम्स तबरेज़ की वफ़ात के 3 हफ़्ते बाद
کہیں بالآخر مجھ میں یہ حوصلہ آیا کہ جا کر اپنے والد سے بات کروں۔ وہ مجھے کتب خانے میں ملے، آتش دان کے قریب، کسی مجسمے کی طرح ساکت اور تنہا بیٹھے۔ ان کے چہرے سے سائے گزر رہے تھے۔ بابا، کیا میں آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ میں نے پوچھا، آہستگی سے، مبہم پن سے، یوں جیسے محو یادوں کے سمندر سے واپس ساحل کی جانب تیرتے ہوئے۔ انہوں نے مجھے دیکھا مگر بولے کچھ نہیں۔ بابا، میں جانتا ہوں کہ آپ کا خیال ہے کہ شمس کی موت میں میرا کردار ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ… میرے والد نے اچانک انگلی اٹھائی اور میری بات قطع کی۔ تمہارے اور میرے درمیان میرے بیٹے، الفاظ خشک ہو چکے ہیں۔ مجھے تم سے کچھ نہیں سننا اور جواب میں کچھ نہیں بتانا۔ انہوں نے واضح کیا، ایسا مت کہیے، مجھے وضاحت کرنے دیجیے۔ میں نے لرزتی آواز میں التجا کی۔ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں وہ میں نہ تھا۔ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے یہ کیا، لیکن وہ قاتل نہ تھا۔ میرے بیٹے، میرے والد نے دوبارہ بات قطع کی۔ ان کا دکھ اب ختم ہو رہا تھا، اس کی جگہ ایک کپ کپا دینے والا سکون لے رہا تھا، کسی ایسے شخص کا سا سکون جس نے بالآخر تکلیف دہ حقیقت کو قبول کر لیا ہو۔ تم کہتے ہو کہ وہ تم نہ تھے، لیکن تمہاری سنجاف خون آلود ہے۔ میں چونک کر اچھلا اور فوراً اپنے چگے کے کنارے دیکھے۔ کیا یہ سچ ہو سکتا تھا؟ کیا مجھ پر اس شام کا خون اب تک لگا تھا؟ میں نے سنجاف کا جائزہ لیا اور پھر اپنے بازوں، ہاتھوں اور ناخنوں کا۔ وہ سب صاف ستھرے دکھائی دیتے تھے۔ جب میں نے دوبارہ سر اٹھایا، بابا سے میری نگاہیں ملی، تبھی مجھے اس پھندے کی سمجھ آ سکی جو انہوں نے میرے لیے بچھایا تھا۔ بلا ارادہ اپنی سنجاف کو ٹٹول کر دیکھنے پر میں نے اپنا حال کھول دیا تھا۔ یہ سچ تھا، میں اس شام ان کے ہمراہ میخانے میں موجود تھا۔ قاتل کو یہ خبر دینے والا میں ہی تھا کہ شمس تبریز کو ہر شب صحن میں مراقبہ کرنے کی عادت تھی، اور اس شب جب شمس تبریز برستی بارش میں اپنے قاتل سے بات کر رہے تھے، میں ان 6 آدمیوں میں شامل تھا جو باغ کی دیوار پھلانگ کے آئے تھے۔ اور جب ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمیں حملہ کر دینا چاہیے کیونکہ واپسی کی کوئی راہ نہ تھی اور قاتل سستی دکھا رہا تھا، صحن کا راستہ میں نے ہی انہیں دکھایا تھا، لیکن بس یہی تھا، میں وہیں رکا رہا تھا۔ میں نے لڑائی میں حصہ نہیں لیا تھا۔ حملہ کرنے والا بیبرس تھا، ارشاد اور باقی سب نے اس کی مدد کی تھی، اور جب وہ گھبرا گئے تو باقی کام گیدڑ سر نے کیا تھا۔ بعد میں نے اس لمحے کو اپنے دماغ میں اتنی بار گزارا کہ یہ بتانا مشکل ہے کہ کون سا حصہ حقیقی ہے اور کون سا میرے تخیل کی کرشمہ سازی۔ 1 یا 2 مرتبہ میرے ذہن سے یہ یاد گزری کہ شمس ہمارے ہاتھوں سے نکل کر رات کی تاریکی میں اجھل ہو گئے تھے، اور یہ تصور اس قدر واضح تھا کہ میں نے اس کا تقریباً یقین کر لیا۔ اگرچہ وہ جا چکے ہیں، ہر طرف ہر جگہ ان کے نشانات موجود ہیں، رقص، شاعری، موسیقی اور سب چیزیں جو میں نے خیال کیا تھا کہ ایک بار وہ چلے جائیں تو ختم ہو جائیں گی۔ ہماری زندگیوں میں وہ ساری چیزیں مضبوطی سے قائم ہیں۔ میرے والد شاعر ہو چکے ہیں۔ شمس تبریز درست کہتے تھے، جب ایک مرتبان ٹوٹ جائے تو دوسرا بھی ٹوٹ جائے گا۔ میرے والد ہمیشہ سے ایک محبت کرنے والے آدمی تھے۔ انہوں نے ہر مذہب کے لوگوں کو گلے لگایا۔ وہ نہ صرف مسلمانوں بلکہ عیسائیوں، یہودیوں، حتیٰ کہ کفار پر بھی مہربان تھے۔ جب سے شمس تبریز ان کی زندگی میں آئے، ان کی محبت کا دائرہ اس قدر وسیع ہو گیا کہ اس میں معاشرے کے راندہ درگاہ بھی شامل ہو گئے، طوائفیں، شرابی، بھکاری، قابل نفرین لوگ بھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ حتیٰ کہ شمس تبریز کے قاتلوں سے بھی محبت رکھ سکتے تھے۔ پھر بھی ایک شخص تھا اور ہے جس سے وہ کبھی محبت نہ کر سکے، ان کا بیٹا سلطان ولد، قونیہ، ستمبر 1248۔ بھکاری، شرابی، طوائفیں، یتیم اور چور، وہ اپنا سارا سونا چاندی مجرموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس ناگوار خوفناک رات کے بعد سے میرے والد پہلے جیسے نہ رہے۔ ہر کسی کا کہنا ہے کہ رنج و غم کے مارے وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے ہیں۔ جب پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں تو وہ امراء القیس کا قصہ سناتے ہیں، شاعر عرب جسے بے حد پسند کیا جاتا تھا، بے انتہا امیر اور وجیح۔ لیکن ایک روز غیر متوقع طور پر انہوں نے اپنی مکمل و بھرپور زندگی ترک کر دی۔
امراؤ کیس نے درویشی خرقہ پہنا، اپنی تمام مال و دولت چھوڑی اور تب کے بعد سے ایک سے دوسری جگہ سرگرداں رہے۔ اپنے محبوب سے محرومی پر آپ یوں ہی بدل جاتے ہیں۔ میرے والد نے کہا، یہ تمہاری شاہانہ ذات کو خاک میں تحلیل کر کے اندر کے درویش کو باہر لے آتا ہے۔ اب جب کہ شمس ہمیشہ کے لیے رخصت ہو چکے ہیں، میں بھی رخصت ہو چکا ہوں۔ میں اب کوئی عالم یا مبلغ یا واعظ نہیں رہا، میں عدم کی تجسیم ہوں، یہی میری فنا ہے، یہی میری بقا ہے۔ اگلے روز سرخی مائل سنہری بالوں والے تاجر نے ہمارے دروازے پر دستک دی، جو دنیا کا بدترین دروغ گو دکھائی دیتا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ شمس تبریز سے ان کے بغداد کے برسوں سے واقف تھا۔ پھر اپنی آواز کو کسی رازدارانہ سرگوشی میں بدلتے ہوئے اس نے قسم کھائی کہ شمس تبریز حیات اور بخیریت تھے۔ اس کے مطابق شمس تبریز ہندوستان میں روپوش مراقبہ کر رہے تھے اور ظاہر ہونے کے لیے مناسب وقت کے منتظر تھے۔ یہ سب بتاتے ہوئے اس کے چہرے پر کسی ایمانداری کا شائبہ تک نہیں تھا، لیکن میرے والد گویا دیوانے ہی ہو گئے۔ انہوں نے اس شخص سے پوچھا کہ اس شاندار خوشخبری کے بدلے میں وہ کیا چاہتا تھا۔ ذرا سی بھی شرم کیے بغیر اس تاجر نے کہا کہ اپنے لڑکپن میں وہ درویش بننا چاہتا تھا، لیکن چونکہ زندگی اسے کسی اور ڈگر پر لے گئی تو وہ کم سے کم مولانا رومی جیسے مشہور و معروف عالم کا کافتان پا کر بے حد خوش ہوگا۔ یہ سن کر میرے والد نے اپنا مخمل کا بیش قیمت کافتان اٹھایا اور اسے فوراً تھما دیا۔ لیکن بابا، آپ نے اپنا بیش قیمت کافتان اس شخص کو کیوں دیا جبکہ آپ کو یہ بخوبی معلوم ہے کہ وہ دروغ گوئی سے کام لے رہا تھا؟ میں نے اس آدمی کے رخصت ہوتے ہی دریافت کیا۔ اس پر میرے والد نے جو کہا وہ یہ تھا، تم سمجھتے ہو کہ اس کے جھوٹ کے سامنے کافتان کی قیمت بہت زیادہ تھی، لیکن میرے پیارے بیٹے تصور کرو اگر وہ سچ کہہ رہا ہوتا، اگر شمس واقعی زندہ ہوتے تو اس خبر کے عوض میں اپنی زندگی دے دیتا۔ رومی، کونیا، 31 اکتوبر 1260۔ بتدریج دکھ رنج میں بدلتا ہے، وقت کے ساتھ رنج خاموشی میں اور خاموشی تنہائی پسندی میں ڈھل جاتی ہے۔ تاریک سمندروں جیسی وسیع اور بے انت تنہائی۔ آج اس روز کو 16 برس گزر چکے ہیں جب شکر فروشوں کے ذرائع کے سامنے میری اور شمس کی ملاقات ہوئی تھی۔ 40 اصولوں پر غور و فکر کرتے میں نے 40 روز چلے میں گزارے۔ میں نے ان میں سے ہر ایک کو یاد کیا اور اس پر نظر ثانی کی، لیکن میرے ذہن کے دور دراز گوشوں میں صرف شمس تبریز تھے، درخشاں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مزید زندہ نہیں رہ سکتے، آپ سوچتے ہیں کہ آپ کی روح کی روشنی بجھ چکی اور یہ کہ اب آپ ہمیشہ تاریکی میں رہیں گے، لیکن جب آپ کو ایسی ٹھوس تاریکی نگل لے، جب آپ کی دونوں آنکھیں دنیا سے بند ہو جائیں تو آپ کے قلب میں تیسری آنکھ کھل جاتی ہے اور تبھی آپ کو ادراک ہوتا ہے بصارت باطنی علم سے تضاد رکھتی ہے۔ محبت کی آنکھ سے بہتر اور تیز نگاہ کوئی آنکھ نہیں۔ رنج ایک اور موسم، ایک اور وادی، آپ کی ایک اور ذات لاتا ہے، اور محبوب جو کہیں دکھائی نہیں دیتا، آپ اسے 4 سو دیکھنے لگتے ہیں۔ آپ اسے پانی کے قطرے میں دیکھتے ہیں جو سمندر میں گرتا ہے، چاند کے طلوع ہونے پر اٹھتی موج یا صبح کی ہوا میں جو تازہ مہک لیے آتی ہے۔ آپ اسے ریت کے رومالی نشانوں میں دیکھتے ہیں، سورج کی دھوپ میں چمکتے خاک کے ذرات میں، نوزائیدہ بچے کی مسکراہٹ میں، اپنی دھڑکتی رگوں میں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شمس جا چکا ہے جبکہ وہ ہر کہیں ہے، ہر شے میں ہے؟ اداسی اور چاہت کی سست رو گردش کی گہرائی میں ہر روز ہر لمحہ میں شمس کے ہمراہ ہوں۔ میرا سینہ وہ غار ہے جہاں شمس محو آرام ہے، بالکل جیسے پہاڑ اپنے اندر باز گشت رکھتا ہے، میں اپنے اندر شمس کی صدا رکھتا ہوں۔ میں جو کبھی عالم اور مبلغ تھا اس کا ذرہ بھی باقی نہیں رہا۔ محبت میرے سارے عمل اور عادتیں بدل گئی ہے، اس کی بجائے اس نے مجھے شاعری سے معمور کر دیا ہے، اور اگرچہ میں جانتا ہوں کہ میرے باطن کے سفر کے بیان کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، میں لفظوں پر یقین رکھتا ہوں، میں لفظوں پر ایمان رکھنے والا ہوں۔ میرے مشکل ترین ایام میں 2 لوگوں نے میری مدد کی، میرا بڑا بیٹا اور صلاح الدین نامی ولی۔
ایک زرکوب سونا کوٹ کر ورق بنانے والا، اس کی چھوٹی سی دکان میں اسے کام کرتے ہوئے جہاں وہ سونے کی پرتوں کو مہارت سے کوٹتا ہے، مجھے وہ شاندار فیض ملا کہ میں نے درویشوں کے رقص میں حتمی تبدیلیاں کی۔ صلاح الدین کی دکان سے ابھرتی لے کائنات کی نبض سے مشابہ تھی، الوہی لے جس کی بات شمس تبریز نے کی اور جس کا انہیں بہت خیال تھا۔ کچھ عرصے میں میرے بڑے بیٹے کی شادی صلاح الدین کی بیٹی فاطمہ سے ہو جائے گی۔ ذہین اور متجسس فاطمہ مجھے کیمیا کی یاد دلاتی تھی۔ میں نے اسے قرآن کی تعلیم دی۔ وہ مجھے اس قدر عزیز ہو گئی کہ میں اسے اپنی دائیں آنکھ اور اس کی بہن ہادیہ کو اپنی بائیں آنکھ کہنے لگا۔ یہ وہ بات ہے جو عزیز کیمیا عرصہ پہلے مجھ پر ثابت کر چکی تھی، یہ کہ لڑکیاں اگر بہتر نہ سہی تو لڑکوں جیسی ہی اچھی طالب علم ہیں۔ میں نے خواتین کے لیے بھی سماع کا انتظام کیا اور صوفی بہنوں کے لیے روایت جاری رکھنے کا مشورہ دیا۔ 4 سال قبل میں نے مثنوی پڑھنا شروع کی۔ پہلا برمحل مصرع مجھ پر ایک روز صبح کاذب کے وقت یکا یک اترا تھا، جب میں سورج کی روشنی کو تاریکی چیرتے دیکھ رہا تھا۔ تب سے یہ نظم خود بخود جیسے اپنی ہی کسی طاقت سے میرے لبوں سے نکلتی چلی گئی۔ میں اسے تحریر نہیں کرتا، وہ صلاح الدین تھا جس نے اس مثنوی کو محنت سے تحریر کی صورت میں سپرد قلم کیا اور میرے بیٹے نے اس کی نقول تیار کی۔ انہی کی بدولت یہ نظمیں باقی رہیں۔ الفاظ پرندوں کے ڈاروں کی صورت مجھ پر اترتے ہیں اور اس طرح اچانک غائب ہو جاتے ہیں، ہجرتی پرندوں کی طرح۔ میں صرف وہ ذخیرہ آب ہوں جہاں وہ ذرا دیر رکتے اور گرم زمینوں کی طرف روانگی سے قبل تھکن اتارتے اور سستاتے ہیں۔ جب میں نظم کا آغاز کرتا ہوں تو مجھے پہلے سے کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں۔ وہ نظم طویل بھی ہو سکتی ہے اور مختصر بھی، میں اس کے متعلق پہلے سے کچھ نہیں سوچتا، اور جب نظم مکمل ہو جاتی ہے تو میں پھر سے خاموش ہو جاتا ہوں۔ میں خاموشی میں جیتا ہوں، اور خاموش ان 2 تخلصوں میں سے ایک ہے جو میں اپنی غزلوں میں استعمال کرتا ہوں، اور دوسرا تخلص ہے شمس تبریز۔ دنیا اس قدر تیز رفتاری سے حرکت میں ہے اور تبدیل ہو رہی ہے کہ جسے ہم انسان اپنے اختیار میں لا سکتے ہیں نہ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ 1258 میں منگولوں کے ہاتھوں سقوط بغداد ہوا، واحد شہر جسے اپنی مضبوطی اور دل ربائی پر بڑا فخر تھا اور جسے دنیا کا مرکز ہونے کا دعویٰ تھا، شکست سے دوچار ہوا۔ اسی برس صلاح الدین کی وفات ہوئی۔ میرے درویشوں اور میں نے دمدموں اور نئے کے ساتھ گلیوں سے گزرتے، مسرت سے گاتے اور رقص کرتے ہوئے ایک بڑا جشن منایا، کیونکہ کسی ولی کو اسی طرح سے ہی دفنانا چاہیے۔ 1260 میں ہارنے کی باری منگولوں کی تھی۔ مصر کے مملوکوں نے انہیں شکست دی۔ کل کے فاتح آج کے شکست خوردہ ٹھہرے۔ ہر فاتح یہی خیال کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ فتح مند رہے گا۔ ہر شکست خوردہ کو خطرہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ شکست کھاتا رہے گا، لیکن دونوں ایک ہی سبب سے غلط ہوتے ہیں۔ خدا کے سوا سب کچھ بدلتا رہتا ہے۔ صلاح الدین کی وفات کے بعد طالب علم حسام، جو روحانی راستے پر بڑی تیزی اور اس قدر خوبی سے سمجھدار ہوا تھا کہ اب اسے ہر کوئی حسام چلیپی پکارنے لگا ہے، میری نظموں کو تحریر کرنے میں وہ میری مدد کرنے لگا ہے۔ وہ محرر ہے جسے میں نے پوری مثنوی لکھوائی، منکسر المزاج اور فیاض۔ اگر حسام سے کوئی پوچھے کہ وہ کون ہے اور کیا کرتا ہے تو وہ لمحے بھر کا انتظار کیے بغیر کہتا ہے، میں شمس تبریز کا عاجز پیروکار ہوں، میں بس یہی ہوں۔ ذرا ذرا کر کے کوئی 40، 50 اور 60 برس کا ہوتا ہے۔ ہر بڑی دہائی کے بعد وہ خود کو مزید مکمل محسوس کرتا ہے۔ آپ کو چلتے رہنا ہوتا ہے، اگرچہ پہنچنے کو کوئی منزل نہیں۔ کائنات دمادم بدل رہی ہے اور اسی طرح چاند سورج بھی، لیکن یہ ہم انسانوں کے اندر نہاں راز کے سوا کچھ نہیں جو اس ساری گردش کا سبب ہے۔ اس علم کے ساتھ ہم درویش محبت اور دل شکستگی سے رقصاں اپنی راہ بناتے رہیں گے، چاہے کوئی بھی سمجھ نہ پائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم فساد و انتشار یا کسی اور بڑی جنگ کے درمیان بھی یوں ہی رقصاں رہیں گے، ہم دکھ اور رنج و غم میں بھی رقصاں رہیں گے، مسرت اور سرخوشی میں بھی، تنہا اور مل کر بھی، پانی کے بہاؤ کی طرح سست روی اور روانی سے ہم اپنے لہو میں رقص کریں گے۔ کائنات میں جو کچھ تھا اور ہے اس کے درمیان مکمل ہم آہنگی اور سبک توازن ہے۔ نقطے
مسلسل تبدیل ہوتے اور ایک دوسرے سے جگہ بدلتے ہیں، لیکن دائرہ مکمل رہتا ہے۔ اصول نمبر 37، جزو تبدیل ہوتا ہے، کل ہمیشہ یکساں رہتا ہے۔ ہر چور جو اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کی جگہ ایک نیا چور پیدا ہوتا ہے، اور ہر مہذب و نفیس کی جگہ نیا مہذب و نفیس لیتا ہے۔ اس طور پر نہ صرف کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہتا، بلکہ کچھ بھی در حقیقت مجموعی طور پر بدلتا نہیں۔ ہر صوفی جو مرتا ہے اس کی جگہ کہیں کوئی اور صوفی جنم لیتا ہے۔ ہمارا مذہب عشق ہے، اور ہم سب دلوں کی زنجیر کی صورت باہم جڑے ہوئے ہیں۔ اگر اور جب کوئی کڑی ٹوٹ جاتی ہے تو کہیں اور کسی دوسری کڑی کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہر شمس تبریز جو اس جہان سے گزر جائے اس کی جگہ کسی مختلف زمانے میں کسی مختلف نام سے کسی نئے شمس کا ظہور ہوگا۔ نام بدل جاتے ہیں، لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں، لیکن جوہر اور روح وہی رہتے ہیں۔ ایلا کونیا، 7 ستمبر 2008۔ اس کے سرہانے وہ پلاسٹک کی کرسی پر سو رہی تھی جب اچانک اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور ایک غیر متوقع آواز سنی۔ کوئی تاریکی میں انجان سے الفاظ پکار رہا تھا۔ اسے ادراک ہوا کہ وہ باہر سے آتی آذان کی صدا تھی۔ ایک نئے دن کا آغاز ہونے والا تھا، لیکن اسے احساس ہوا کہ یہ کسی چیز کا انجام یا اختتام بھی ہوگا۔ کسی بھی ایسے شخص سے پوچھئے جس نے فجر کی آذان پہلی بار سنی ہو، وہ آپ کو ایسا ہی کچھ بتائے گا، یہ کہ وہ بے حد خوبصورت، ثمر آور اور پر اسرار ہے، اور اسی دوران اس کے بارے کچھ بھید برا، کچھ عجیب پر اسرار سا بھی ہے، بالکل محبت کی طرح۔ رات کے سکوت میں یہی صدا تھی جس نے ایلا کو چونکا کر جگا دیا تھا۔ وہ تاریکی میں بار بار آنکھیں جھپکتی رہی، یہاں تک کہ اسے کچھ سمجھ آ پائی کہ کمرے کو بھرتی مردانہ آواز کھلی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی۔ اسے یہ یاد کرنے میں پورا 1 منٹ لگا کہ وہ اب میساچوسٹس میں نہیں تھی۔ یہ وہ کشادہ گھر نہ تھا جہاں وہ اپنے شوہر، اپنے 3 بچوں کے ہمراہ رہتی تھی۔ وہ سب کسی اور وقت، کسی اور زمانے سے متعلق تھے، اس قدر دور اور مبہم وقت کہ وہ اسے اپنا ماضی نہیں بلکہ کوئی خیالی کہانی محسوس ہوا۔ نہیں، وہ میساچوسٹس میں نہیں تھی، اس کی بجائے وہ دنیا کے ایک بالکل مختلف خطے میں تھی، ترکی کے شہر کونیا کے ایک ہاسپٹل میں۔ اور وہ شخص جس کی گہری اور متواتر سانسیں اسے اب فجر کی آذان کے ساتھ سنائی دے رہی تھیں، وہ 20 برسوں سے اس کا شوہر نہیں بلکہ وہ محبوب تھا، گزشتہ موسم سرما کے ایک دھوپ بھرے دن جس کی خاطر وہ اپنا شوہر چھوڑ آئی تھی۔ کیا تم اپنے شوہر کو کسی ایسے شخص کے لیے چھوڑ رہی ہو جس کا کوئی مستقبل نہیں؟ اس کے دوستوں اور ہمسایوں نے اس سے بار بار پوچھا تھا۔ اور تمہارے بچوں کا کیا ہوگا؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ تمہیں کبھی معاف کر سکیں گے؟ اور یوں ایلا کو اس بات کی سمجھ آ پائی تھی کہ معاشرے کی نگاہوں میں اس سے بدتر کہ کوئی عورت کسی دوسرے مرد کے لیے اپنے شوہر کو چھوڑ دے یہ بات تھی کہ کوئی عورت اپنے لمحے موجود کے لیے اپنے مستقبل کو ترک کر دے۔ اس نے ٹیبل لیمپ جلایا اور اس کی دھیمی امبری روشنی میں کمرے کا جائزہ لیا، یوں جیسے یہ یقین دہانی حاصل کرنے کو کہ جب سے وہ چند گھنٹے قبل نیند کے جہان میں اتری تھی کچھ بھی نہ بدلا تھا۔ وہ کسی ہاسپٹل کا ایسا مختصر ترین کمرہ تھا جو اس نے دیکھا ہو۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں بہت سے ہسپتالوں کے کمرے دیکھے ہوں۔ کمرے کی بیشتر جگہ بیڈ گھیرے ہوئے تھے، باقی سب کچھ بیڈ کو سامنے رکھتے ہوئے رکھا گیا تھا۔ لکڑی کی الماری، چوکور کافی ٹیبل، اضافی کرسی، خالی گلدان، مختلف رنگوں کی گولیوں والی بیڈ ٹرے، اور اس کے برابر میں وہ کتاب جو عزیز اس سفر کے آغاز سے پڑھ رہا تھا، میں اور رومی۔ 2-4 روز پہلے کونیا پہنچے تھے۔ شروع کے دن انہوں نے عام سیاحوں سے مختلف طرح نہیں گزارے تھے۔ یادگار عمارات، عجائب گھروں اور آثار قدیمہ کی سیر، مقامی کھانے اور ہر نئی چیز چاہے وہ عام اور اہم کانہ ہی کیوں نہ ہوتی کی تصویریں لینا۔ گزشتہ روز تک سب کچھ ٹھیک تھا جب عزیز ایک ریسٹورنٹ میں دوپہر کا کھانا کھاتے فرش پر گر گیا اور اسے تیزی سے قریب ترین ہسپتال لے جانا پڑا۔ تب سے وہ اس کے سرہانے منتظر تھی، یہ جانے بغیر منتظر کہ کیا توقع رکھے۔
امید کے برخلاف امید کرتی اور اسی دوران خاموشی اور شدت سے خدا سے بحث و تکرار کرتی ہوئی کہ وہ اس محبت کو اتنی جلدی اس سے واپس لے رہا تھا کہ جو اسے اس قدر تاخیر سے اس نے عطا کی تھی۔ مائی ڈیئر، تم کیا سوچ رہے ہو؟ ایلا نے پوچھا۔ اسے تنگ کرنے کا اس کا ارادہ نہ تھا، لیکن وہ چاہتی تھی کہ وہ جاگ جائے۔ اس کی طرف سے کسی جواب کے بجائے اس کی سانسوں کی لے کی ہولی سی آواز آتی رہی، تسلسل میں کہیں کوئی کھویا ہوا سر۔ کیا تم جاگ گئے ہو؟ اس نے ایک ہی وقت میں سرگوشی کرتے اور آواز بلند کرتے پوچھا۔ اب جاگ گیا ہوں، عزیز نے ہولے سے کہا۔ کیا بات ہے، تم سو نہیں پائی؟ فجر کی اذان، ایلا نے کہا اور یوں توقف کیا جیسے اس بات نے ساری وضاحت کر دی ہو۔ اس کی گرتی صحت، ایلا کا اسے کھو دینے کا اندیشہ اور وہ مکمل حماقت جو محبت تھی، سب کچھ ان 3 لفظوں میں سما گیا۔ اپنی سبز آنکھیں جھپکے بنا عزیز اب سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ لیمپ کی دھندلی روشنی میں اور سفید دھلی چادروں میں گھرے ہوئے اس کا وجیح چہرہ افسردگی سے زرد دکھائی دیا، لیکن اس پر کچھ طاقتور بھی تھا۔ فجر کی نماز اہم ہے، اس نے زیر لب کہا۔ کیا تم جانتی ہو کہ مسلمانوں کو روزانہ 5 بار نماز ادا کرنا ہوتی ہے؟ صبح کی نماز کو سب سے مقدس مگر سب سے زیادہ آزمائش بھری کہا جاتا ہے، اور ایسا کیوں ہے؟ میرا خیال ہے اس لیے کہ یہ ہمیں خوابوں سے بیدار کرتی ہے اور یہ ہمیں پسند نہیں۔ ہم سوتے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صبح کی اذان میں ایک مزید جملہ ادا کیا جاتا ہے جو باقی سب اذانوں میں نہیں ہے۔ اس جملے میں کہا جاتا ہے، نماز نیند سے بہتر ہے، لیکن شاید نیند ہم دونوں کے لیے بہتر ہے۔ ایلا نے سوچا، کاش کہ ہم ساتھ خوابیدہ ہو سکتے۔ اسے کسی ایسی آسان خوابیدگی کی چاہت تھی جس میں کوئی مخل نہ ہو، سلیپنگ بیوٹی سے کم سحر انگیز نہیں۔ اس تکلیف سے آرام کے لیے 100 برس کی مکمل بے حسی۔ کچھ دیر بعد میں اذان ہونا بند ہو گئی۔ اس کی باز گشت دور ہٹتی لہروں میں پرے تیر گئی۔ آخری سر کے مدھم پڑنے پر دنیا عجیب طور پر محفوظ محسوس ہوئی، لیکن ناقابل برداشت حد تک خاموش بھی۔ وہ دونوں 1 برس سے ساتھ تھے، محبت و آگہی کا 1 برس۔ بیشتر اوقات عزیز سفر میں ایلا کا ساتھ دیتے ہوئے ٹھیک ہی رہا تھا، مگر گزشتہ 2 ہفتوں سے اس کی صحت واضح طور پر گرتی چلی جا رہی تھی۔ ایلا نے اسے دوبارہ نیند میں اترتے دیکھا۔ اس کا چہرہ اس قدر پرسکون اور اس قدر پیارا تھا۔ ایلا کا دماغ پریشانی اور اضطراب سے بھر گیا۔ اس نے گہری سانس بھری اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ برآمدوں سے گزری جہاں سب دیواروں پر سبز پینٹ کیا گیا تھا۔ وہاں سے ہوتے ہوئے وہ وارڈز میں داخل ہوئی جہاں اسے بوڑھے اور نوجوان، مرد اور عورتیں مریض دکھائی دیے، کچھ روبہ صحت ہوتے ہوئے اور کچھ کی صحت بگڑی ہوئی۔ اس نے لوگوں کی سوالیہ نگاہوں کی پرواہ نہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے سنہری بال اور نیلی آنکھیں اس کے غیر ملکی ہونے کو بتا رہی تھیں۔ اس نے پہلے کبھی خود کو اس قدر بے جگہ اور اجنبی محسوس نہیں کیا تھا، لیکن پھر یہ بھی تھا کہ ایلا نے اتنا سفر کیا ہی کب تھا۔ چند منٹوں بعد وہ ہسپتال کے چھوٹے سے خوشگوار باغ میں فوارے کے قریب جا بیٹھی۔ فوارے کے بیچ ایک ننھے فرشتے کا مجسمہ تھا اور اس کے قدموں میں چند نقرئی سکے چمک رہے تھے۔ ہر کوئی کسی کی پوشیدہ تمنا و آرزو کا حامل تھا۔ اس نے سکے کی تلاش میں اپنی جیبیں کھنگالی، مگر وہاں اسے کاغذ کے ایک تحریر شدہ پرزے اور آدھی گرنولا بار کے سوا کچھ نہ مل سکا۔ باغ میں نظر دوڑاتے ہوئے اسے چند کنکریاں دکھائی دیں، ہموار، سیاہ اور چمکیلی۔ اس نے ایک کنکری اٹھائی، آنکھیں بند کی اور اسے فوارے میں اچھال دیا۔ اس کے لبوں پر وہ تمنا تھی جو وہ پہلے ہی جانتی تھی کہ قبول نہ ہوگی۔ کنکری فوارے کی دیوار سے ٹکرا کر اچھلی اور سنگی فرشتے کی جھولی میں جا گری۔ اگر عزیز وہاں موجود ہوتا، ایلا نے سوچا، تو وہ اسے ایک شگون کے طور پر لیتا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ واپس آئی تو اسے کمرے میں ڈاکٹر اور ایک نوجوان نرس سر پر سکارف اوڑھے ملے اور چادر عزیز کے سر تک کھینچی ہوئی تھی۔ وہ دنیا سے جا چکا تھا۔ عزیز کو کونیا میں دفنا دیا گیا، اس کے محبوب رومی کے نقش قدم پر۔
ایلا نے ہر تفصیل کا خیال کرتے تمام انتظامات دیکھے اور یہ بھروسہ کرتے ہوئے کہ خدا ان معاملوں میں اس کی مدد فرمائے گا جن سے وہ نمٹ نہیں سکتی تھی۔ پہلے اس نے قبر کی جگہ کا انتظام کیا، ایک پرانے مسلمان قبرستان میں چمپا کے ایک بڑے درخت تلے۔ پھر اس نے صوفی موسیقار تلاش کیے جو نئے بجانے پر راضی ہو گئے اور عزیز کے دنیا بھر میں موجود دوستوں کو ای میلز کر کے جنازے پر بلایا۔ اسے خوشی ہوئی کہ ان میں سے کافی سارے کیپ ٹاؤن، سینٹ پیٹرز برگ، مرشد آباد اور ساؤ پاولو جیسی دور دراز جگہوں سے بھی وہاں پہنچے۔ ان میں عزیز جیسے فوٹوگرافروں کے ساتھ ساتھ اسکالرز، صحافی، لکھاری، رقاص، مجسمہ ساز، تاجر، کسان، گھریلو خواتین اور عزیز کے لے پالک بچے بھی شامل تھے۔ وہ ایک گرم جوش، مسرت بھری تقریب تھی جس میں تمام مذاہب کے لوگوں نے شرکت کی۔ انہوں نے اس کی موت کو اس طرح منایا جیسا کہ وہ جانتے تھے کہ اس کی آرزو ہوگی۔ بچے اپنی مرضی و خوشی سے کھیلتے رہے۔ ایک میکسیکن شاعر نے پان دی لاس میریٹوس تقسیم کی اور عزیز کی ایک پرانے اسکاٹش دوست نے گلاب کی پتیاں ان پر کسی چمکیلے رنگین کاغذوں کی طرح برسائیں۔ ان میں سے ہر ایک رنگین گواہی تھی کہ موت ایسی شے نہیں تھی کہ جس سے خوف زدہ ہوا جائے۔ ایک مقامی کبڑے بوڑھے مسلمان نے سارے منظر کو دانت نکالتے اور چھیدتی طنزیہ نگاہوں سے دیکھا اور کہا کہ ایسا پاگلانہ جنازہ کونیا نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہوگا، ماں سوائے صدیوں پہلے مولانا کے جنازے کے 2 روز بعد جب ایلا بالآخر تنہا ہو گئی، اس نے شہر میں چہل قدمی کی، خاندانوں کو اپنے قریب سے گزرتے دیکھا، دکانوں میں تاجروں کو اور کچھ بھی اسے فروخت کرنے کے مشتاق پھیری فروشوں کو۔ لوگوں نے اپنے درمیان گریا سے سوجی آنکھیں لیے گھومتی اس امریکی عورت کو غور سے دیکھا۔ وہ یہاں بالکل اجنبی تھی، ہر جگہ ایک مکمل اجنبی۔ ہوٹل واپس پہنچ کر اس نے چیک آؤٹ کیا اور ایئرپورٹ کا رخ کیا۔ ایلا نے اپنی جیکٹ اتار کر انگوری رنگ کا سویٹر پہن لیا، کسی ایسی عورت کے لیے بہت عاجزانہ اور مطیع رنگ جو دونوں میں سے کچھ بھی بننے کی کوشش نہ کر رہی ہو، اس نے سوچا۔ پھر اس نے جینٹ کو فون کیا، اس کے 3 بچوں میں سے واحد جس نے اس کے فیصلے کی حمایت کی تھی کہ وہ اپنے دل کے کہے راستے پر چلے۔ اورلی اور ایوی ابھی تک اپنی ماں سے بات نہیں کرتے تھے۔ موم آپ کیسی ہیں؟ جینٹ نے گرم جوشی سے بھری آواز میں پوچھا۔ ایلا اپنے سامنے خالی جگہ کی سمت جھکی جیسے اس کی بیٹی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ پھر اس نے دھیمی، تقریباً ناقابل سماعت آواز میں کہا، عزیز مر چکا ہے۔ او موم، مجھے بے حد افسوس ہے۔ خاموشی کا ایک مختصر وقفہ چھا گیا کیونکہ دونوں سوچ رہی تھی کہ کیا کہیں۔ اس خاموشی کو توڑنے والی جینٹ تھی۔ موم، کیا اب آپ گھر آ جائیں گی؟ ایلا نے سوچا۔ اس کی بیٹی کے سوال میں ایک اور انکہا سوال موجود تھا۔ کیا وہ اپنے شوہر کے پاس نارتھ ہیمپٹن واپس چلی جائے گی اور طلاق کے پروسیس کو روک دے گی جو پہلے ہی باہمی الزامات اور خفگی کے معمے میں بدل چکا تھا؟ وہ اب کیا کرنے والی تھی؟ اس کے پاس دولت نہ تھی اور اس کے پاس کوئی نوکری بھی نہیں تھی، لیکن وہ ہمیشہ انگریزی پر پرائیویٹ لیکچرز دے سکتی تھی، کسی میگزین کے لیے کام کر سکتی تھی، اور کون جانتا تھا کسی روز وہ ایک اچھی فکشن ایڈیٹر بن جائے۔ لمحے بھر کو اپنی آنکھیں بند کرتے ایلا نے مسرت بھرے یقین اور اعتماد کے ساتھ اپنے سامنے پیش گوئی کی کہ آنے والے دن اس کے لیے کیا لائیں گے۔ وہ پہلے کبھی یوں اپنے بل بوتے پر نہ رہی تھی، اور پھر بھی عجیب تھا کہ وہ خود کو تنہا محسوس نہیں کر رہی تھی۔ میں تمہاری کمی محسوس کرتی رہی ہوں بیبی، اس نے کہا۔ میں نے تمہارے بھائی اور بہن کی کمی بھی محسوس کی ہے۔ کیا تم مجھے ملنے آؤ گی؟ بالکل میں آؤں گی ماما، ہم ملیں گے، لیکن اب آپ کیا کریں گی؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ واپس نہیں آ رہی؟ میں ایمسٹرڈیم جا رہی ہوں، ایلا نے کہا۔ وہاں نہر کنارے بڑے شاندار چھوٹے چھوٹے فلیٹس ہیں، میں ان میں سے کوئی کرائے پر لے سکتی ہوں۔ مجھے اپنی بائکنگ بھی بہتر کرنا ہے، میں نہیں جانتی، میں کوئی منصوبے نہیں بناؤں گی ہنی۔ میں چاہوں گی کہ میں آج کے دن کو جیوں، لمحے موجود میں جیوں۔ میں دیکھوں گی کہ میرا دل کیا کہتا ہے، اور یہ بھی اصولوں میں سے ایک ہے نا؟ کون سا اصول موم؟ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایلا کھڑکی کے قریب آئی اور آسمان پر نگاہ دوڑائی جو تمام اطراف میں حیران کن نیلا تھا۔ وہ اپنی غیر مرئی رفتار سے
گردش کرنے لگا، عدم میں تحلیل ہوتا ہوا اور اپنے اندر لامتناہی امکانات سمیٹے ہوئے کسی رقصاں درویش کی طرح۔ یہ اصول نمبر 40 ہے، اس نے آہستگی سے کہا۔ محبت کے بغیر کوئی بھی زندگی کسی شمار میں نہیں۔ خود سے یہ مت پوچھو کہ تمہیں کیسی محبت کی جستجو کرنی چاہیے، روحانی یا مادی، الوہی یا دنیاوی، مشرقی یا مغربی۔ تقسیم مزید تقسیم پر ہی منتج ہوتی ہے۔ محبت کا کوئی نام نہیں ہے، یہ جو ہے بس وہی ہے، خالص اور سادہ۔ محبت آب حیات ہے اور محبت روح آتش ہے۔ جب آتش و آب محبت کرنے لگے تو کائنات مختلف طور پر محو گردش ہوتی، ایک نئے سانچے میں ڈھلنے لگتی ہے۔ یہ تھی 40 رولز آف لو کی آخری ایپیسوڈ۔ مجھے امید ہے یہ ناول آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ ایسی ہی کتابوں کو سنتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ اگلی اپلوڈنگز کی اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ اس کے علاوہ میرے دیگر چینلز کے لنکس بھی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن اور پہلے کمنٹ میں موجود ہیں، انہیں بھی ضرور وزٹ اور سبسکرائب کریں۔